أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ بیچ کی لائٹیں نہیں چلتی، پیچھے والی چل رہی ہے، یہاں کی چلتے یہ چلا تھا نا، تھوڑا اور اجالا ہو جائے پھر بند کر دیں. بھائی ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لو، جو جگہ ہے اس کو پر کر لو. قریب ہوگا تو بیٹھے بیٹھے آ جائے گا، دور ہوگا تو کھڑے ہو کر آ جا، لیکن ہر ایک اپنے آگے دیکھ لو. جتنا طلب کے ساتھ آگے بڑھیں گے اللہ آگے بڑھائے گا. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. جو خود ہی بڑھنا نہ چاہے تو پھر اللہ بھی اس کو کیسے بڑھائے. اپنے آگے دیکھ لو، اور ایک بار دیکھو. آپ لوگ بھی دیکھ لو نا ذرا، ادھر والے بھی اپنے آگے دیکھ لو، جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. ہاں آ جاؤ آ جاؤ. لمبے فاصلے جلدی کٹ جاتے ہیں، قریب کے فاصلوں میں دیر لگ جاتی ہے. آ جاؤ آ جاؤ. ہاں ماشاء اللہ. آپ لوگ بھی تھوڑے تھوڑے آگے بڑھ جاؤ. یہ بیچ میں جو تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ. احتساب کے ساتھ ہمارا ہر کام ہو. احتساب کہتے ہیں کہ اس کام پر ملنے والا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، اس کا آدمی دھیان کرے کہ اس پر کیا ملے گا. اور ہر عمل میں اسی لیے فضائل کو بار بار سننا سنانا، تاکہ عمل شروع کرتے ہی اس کی فضیلت یاد آ جائے. کوئی بھی کام شروع کرے تو اسی وقت سے اس کی فضیلتیں یاد آ جائے کہ اس پر کیا کیا فضائل ہیں، اس پر ملنے والا کیا ہے. دنیا میں جتنے لوگ تھک رہے ہیں، ان کے تھکنے کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ وہی طاقت ہے کہ اس پر ملنے والی چیز کا یقین ہے. حالانکہ بہت سی چیزیں بالکل موہوم ہیں، یقینی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آدمی نے یقین کر لیا ہے تو دنیا کے پیچھے صبح شام رات دن، جس وقت ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت صبح صبح کی ساری لوکل ٹرینیں فل ہیں. صبح چلنے والی بسیں دیکھنا بس اسٹینڈ میں اس وقت 4 بجے سے 5 بجے سے 6 بجے سے 7 بجے سے ساری بسیں فل ہیں. اور دیہات سے شہر کی طرف مزدوری کے لیے جانے والے لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہوں. وہ 8-10 گھنٹے کی نیت کر کے نکلے ہیں،
آپ حضرات نے کتنی نیت کی ہے بھائی؟ کتنی نیت کی ہے ابھی بیٹھنے کی؟ وہ تو 8-8 10-10 گھنٹے کی نیت کر کے کسی نے گھر میں ناشتہ کیا، کسی نے نہیں کیا ہے، کسی کا کوئی ہوٹل پر چائے پینی ہوگی، کسی نے توشہ باندھا ہوگا، لیکن شام کے 5 بجے تک کی نیت کر کے نکل چکے ہو. اس پر سامنے کچھ 500 700 1000 روپے کا نفع ہے. ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں بہت بڑا مقصد ہے، بہت ہی بڑا مقصد ہے، اور وہی انسانوں کا بنیادی اور حقیقی مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لیں تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہی سمجھداری کی بات ہے. حضرت انبیاء علیہ السلام نے اسی بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ اپنی دنیا بھی اچھی بنا لیں اور اپنی آخرت بھی اچھی بنا لیں. اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے خود فائدہ اٹھاویں اور ان نعمتوں سے دوسروں کے لیے بھی ہم خیر کا ذریعہ بنیں. اپنی ذات سے فائدہ اٹھانا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور دوسروں کے لیے خیر کا، ہدایت کا، بھلائی کا ذریعہ بن جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور ان نعمتوں سے آدمی خود بھی فائدہ نہ اٹھاوے اور دوسروں کے لیے زندگی میں کوئی جگہ ہی نہ ہو، جان میں، مال میں دوسروں کا کوئی حقیقی آدمی نہ رکھا ہو، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے ہمیں اس کا عزم بھی کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. کون کون اٹھائیں گے؟ اور اس سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کو اس کے مقصد میں خرچ کرنا، تو صحیح معنوں میں فائدہ ہو. زندگی کا جو مقصد ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اطاعت ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے. اس میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کی، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طریقے بتائے ہیں. جتنی عبادتیں ہیں اس کے طریقے بتائے ہیں. نماز ہیں، روزہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، پھر اس میں نوافل ہیں اور دیگر عبادتیں ہیں. ساری چیزوں کا طریقہ بتایا ہے کہ اس کو سیکھ کر، سمجھ کر آدمی اپنے آپ کو اس رخ پر ڈالے جو اس کام کا بھی بڑا مقصد ہے. اور پہلا مقصد یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے دین پر چلنے والا بنے. ہر آدمی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فقیر ہو، امیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر آدمی اپنی ذات سے 100% دین پر چلنے والا بنے. آدمی 100% دین پر اس وقت چلے گا جب 100% دین جانتا بھی تو ہو. 100% دین کیا ہے؟ 100% دین کیا ہے؟ جو کچھ حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ دین ہے. ما جاء بہ النبی، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں. اس لیے ہمارے محنت کے جو طریقہ ہیں اس طریقے میں 6 نمبروں پر محنت کرواتے ہیں. اس میں تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر، کہ ما جاء بہ النبی کا پتہ چلے حضور کیا لے کر آئے. آپ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ عبادت لے کر آئے ہیں، آپ اچھی معاشرت لے کر آئے ہیں، آپ معاملات کے طریقے لے کر آئے ہیں، آپ اخلاق اور صلہ رحمی
اور حقوق کی ادائیگی لے کر آئے. یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی، سمجھائی. تو اپنے آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی اس مبارک زندگی کا نمونہ بنانا ہے. یہ مقصد ہے اس محنت سے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک زندگی کا ایک نمونہ بنا، جیسے صحابہ نے بنایا. صحابہ نے اپنے آپ کو حضور والی زندگی کا نمونہ بنایا، ان کے ایمان میں، عبادت میں، اعمال میں، اخلاق میں، ان کی دعوت میں، ہر چیز میں انہوں نے حضور والی مبارک زندگی کا اپنے آپ کو نمونہ بنایا، آپ کی نقل اتاری. پہلے نمبر میں یہی ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے کہ آپ والے مبارک طریقوں پر کامیابی کا یقین کر کے آپ کے مبارک طریقوں کی عملی مشق کی جائے. آپ کے مبارک طریقوں کی عملی مشق کی جائے زندگی کے تمام شعبوں میں. بحیثیت فرد ہونے کے ہم اپنی ذات سے اس کی کوشش کریں گے، اور بحیثیت ذمہ دار ہونے کے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری اپنے گھر والوں پر ہے. سب سے پہلی ذمہ داری اپنے اوپر ہے، پھر اپنے گھر والوں پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یہ پہلی ذمہ داری. پہلے اپنی ذات ہیں، پھر نمبر 2 پر اپنا گھر ہے. تو ہر وقت ہم اپنے اوپر محنت کرتے رہیں، اپنی ذات پر 24 گھنٹے. جیسے اپنے حفاظت کے آدمی 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، مچھر مکھی سے بھی حفاظت کرتا ہے، ویسے اس سے بڑا خطرہ نہیں ہے. مکھی کیا بگاڑے گی ہمارا؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی مکھی کیا بگاڑے گا ہمارا؟ 1000 مکھیاں مل کر بھی ہمارا کوئی بگاڑ سکتے؟ لیکن آدمی مکھی سے بھی حفاظت کا انتظام کرتا ہے. اگر آ کے بیٹھ جاوے تو اس کو بگاتا ہے، ٹھہرنے نہیں دیتا. بشاشت سے، خوشی سے کوئی بیٹھنے دے گا؟ حالانکہ وہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائے گی. ایسے دینی اعتبار سے ہمارے دین پر نقصان پہنچانے والی کوئی معمولی بھی چیز ہے، جیسے حدیث پاک میں اس حدیث کے ضمن میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کا جہاں پر الگ الگ بیان کیا حضرت شیخ نے، تو وہاں ذکر ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اگر معمولی سا گناہ ہو جائے، جب تک توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. اور منافق جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا، اس کو کوئی شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا. مومن صغیرہ گناہ کو بھی گناہ سمجھتا ہے. چھوٹی سی چوک ہو گئی، چھوٹی سی بھول ہو گئی، چھوٹا گناہ ہو گیا، لیکن آدمی بیٹھے گا نہیں چین سے جب تک کہ وہ گناہ صاف نہ کر دے، اس کی معافی نہ ہو جائے. اور اگر بڑا گناہ ہوا ہے تو آدمی بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صحابہ کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں. شریعت کی چونکہ تکمیل کرنی تھی، حدود و قصاص کے لائن کا بھی دین مکمل کرنا تھا، تو ایسے کچھ واقعات پیش آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کروایا گیا. اور زنا کا قصہ ہوا، چوری کا واقعہ ہوا، تو وہ بے چین پائے جا رہے ہیں، بے چین ہیں کہ یہ دنیا میں ہی صاف ہو جائے، ہمارے ذمہ باقی نہ رہے، ہمارے ذمہ یہ باقی نہ رہے. اس درجے کی اپنے بارے میں فکر کہ کوئی ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہمارے ذمہ نہ رہو.
چاہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق. ہر وقت اس بارے میں آدمی چوکنا. جیسے اپنی جسمانی حالت کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ مکھی بیٹھتی آدمی چوکنا ہے. نیند میں بھی پیشانی پر آ کر بیٹھ گئی تو آدمی اس کو ٹھہرنے نہیں دیتا. وہاں ایک مچھر بیٹھ گیا تو آدمی چوکنا ہے. چلتے چلتے راستے میں سے کچھ چھینٹے اڑ گئے پائجامے پر کرتے پر تو آدمی چوکنا ہے. اس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہے. ایسے اپنی زندگی کو صاف ستھرا کرتے ہوئے اللہ کے حکموں پر اپنی ذات سے ثابت قدم رہنا. اوامر پر، فرائض پر. اس میں بڑی عبادت جو ہے نماز ہے. سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت کہ نماز با جماعت کا اہتمام. ابن ام مکتوم نے اجازت مانگی تھی حضور سے کہ بعض مرتبہ کوئی لانے والا نہیں ہوتا ہے، گھر سے فاصلہ ہے مسجد کا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ نے بلایا واپس اور کہا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ بولے ہاں اذان کی آواز تو میرے گھر میں آتی. تو کہا کہ پھر تو مسجد میں آ کر با جماعت پڑھا کرو. کہاں پڑھا کرو؟ مسجد آ کر با جماعت ادا کرو. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سنن ہدا جاری فرمائی. ان سنتوں میں ایک سنت نماز با جماعت بھی ہے. اس کا تم اہتمام کرتے رہنا. صحابہ کو نصیحت وصیت کر رہے ہیں اور پھر فرمانا کہ دیکھو اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. اگر اس سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ. بڑے درجے کی سنت ہے یہ، سنت موقدہ ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا واجب ہے نماز با جماعت ادا کرنا. فضائل میں بھی حضرت شیخ نے ائمہ اور علماء کے اقوال نقل کیے اس میں کہ علماء کے ایک جماعت کے یہاں بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہی نہیں، ایسا لکھا ہے. تو ایک جماعت ہے محدثین کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہے. اس لیے اس قسم کے جو فرائض ہیں ہمارے ذمہ، نماز ہے، روزہ ہے، صاحب مال آدمی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، صاحب مال ہے تو اس پر حج ہے، ایسے دیگر جو فرائض ہیں اس کو اس سمجھ بوجھ کے ساتھ رواجی طور پر نہیں. عیسیٰ بھائی حج میں جا رہے تو موسیٰ بھائی ساتھ میں ہو گئے، ہو جاتا ہے تو یہ بھی چلے گا. بلکہ آدمی سمجھ کر کہ میرے اوپر حج فرض ہو رہا ہے، حج بڑا فریضہ ہے، اللہ نے مجھے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ میرے ذمہ ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں. حضرت شیخ نے تفصیل سے فضائل صدقات میں مستقل باب باندھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے اور اس کے چھوٹنے کے نقصانات، تو اس کی سمجھ حاصل کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے اپنی ذات سے. پھر اپنے گھر والوں میں وہ سمجھ پیدا کرنا. کیا کرنا؟ بولو نا بھائی. اپنے گھر والوں میں اس کی سمجھ پیدا کرنا، بیوی میں، بچوں میں. پھر جتنا ہم مزید کنبہ قبیلہ ہیں، خاندان ہیں، خوشی غمی میں جو کنبہ قبیلہ عموماً شریک ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، ان کو آدمی اپنا قبیلہ کنبہ سمجھتا ہے. چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پوتے، نواسے، یہ وہ درجہ بدرجہ جو ہیں ہمارے ذمے وہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کو سماجک لیول پر، معاشرتی سطح پر لوگ سمجھتے بھی ہیں جوابداری ماں، لیکن وہ سمجھتے ہیں سماج کے رواج کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ بولو نا بھائی. کہ سماجک رواج جتنے ہوتے ہیں وہ اس میں پورے ہوتے ہیں. اللہ کا حکم سمجھ کر
اور حضور علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کر ان کے اوپر وہ محنت کرنا جس کے ذریعے سے ان کے اندر دینی شعور بیدار ہو، دین کی سمجھ آگے بڑھے. کیا آگے بڑھے؟ دین کی سمجھ، بیوی میں، بچوں میں، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، ان میں دین کی سمجھ آگے بڑھے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو انتظام کیا کہ گھروں میں فضائل کے تعلیم کے حلقے شروع کروائے جائیں. اپنے گھر میں بھی اور اپنے قرب و جوار میں جو مکانات ہیں، مسجد کی جماعت کی سطح سے چونکہ کام ہم لوگ کرتے ہیں، مسجد کی جماعت کی سطح سے، تو اسی سطح سے ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو. اس سے یہ باتیں گھروں میں پڑھنا سننا شروع ہوگا. جیسے ہم میں سے بہت سے ہوں گے کہ جن کے گھر میں پہلے کوئی ایسا دینی شعور نہیں تھا، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے وہاں فضائل کا حلقہ کسی نے شروع کیا. کوئی زیادہ شعور نہیں ہے، نہ گھر میں نماز ہے، نہ روزوں کا اتنا اہتمام ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس تعلیم کے ذریعے سے اس گھر میں وہ ذوق و شوق پیدا ہوا کہ اب اس گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، بلکہ اس تعلیم سے اس گھر میں علم کی وہ سطح بلند ہو گئی کہ اس گھر میں کوئی عالم ہو گیا، کوئی حافظ ہو گیا، کوئی قاری ہو گیا، کوئی مفتی بن گیا. 20 سال پہلے دینی شعور ہی نہیں تھا، کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ایک بنیاد ہے، فضائل معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی اسلوب یہی ہے اور پیغمبروں کا بھی اسلوب یہی رہا. ترغیب ترہیب، تبشیر و انذار، بشارتیں سنانا اور انجام سے آگاہ کرنا. جو ان کتابوں میں جیسے فضائل نماز میں، نماز کی فضیلت کے باب میں، نماز چھوڑنے کی وعیدیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے باب میں، زکوٰۃ کو روکنے کی وعید، جب آدمی زکوٰۃ روکے گا تو کیا نقصان ہو، حج کرنے کے فضائل میں اور حج نہ کرنے باوجود وسعت کے حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے. بشارتیں سنانا ہے اور انجام سے آگاہ کرنا ہے. یہ ایک انتظام اور ایک ابتدا ہے. فضائل کے حلقے شروع کروائے جائے گھروں میں. اور شروع کہاں سے کیا جائے؟ بھئی کہاں سے شروع کریں گے حلقہ؟ تعلیم کے حلقے شروع کروائیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ مؤذن صاحب کے گھر سے کہ امام صاحب کے گھر سے؟ کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اس میں سے کس کے گھر میں تعلیم ہوتی؟ جو سو رہے ان کے وہاں بھی ہوتی ہے؟ پوچھ لو ذرا جگہ کے ہیں بھائی، جو سو رہے ہیں ان کے گھر میں بھی ہو رہی تعلیم؟ بہت کم ہاتھ اوپر ہو رہے ہیں. ذرا دوبارہ بتاؤ ان میں سے کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی؟ ماشاءاللہ. تو اپنے گھر سے شروع کرنا اور یہ ذمہ داری سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، اپنے گھر والوں میں دین آوے اس کی ہم فکر کریں. بچوں میں، بیوی میں، ماں باپ میں، بھائی بہنوں میں، پھر درجہ بدرجہ جو ہمارے قریب کے دور کے رشتہ دار ہیں. انذر عشیرتک الاقربین آپ کو کہا کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، انجام سے آگاہ کیجیے. کفر کا اور شرک کا اور بے دینی کا انجام اچھا نہیں ہے، ان کو ڈرائیے، آگاہ کیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی جو قبائل تھے ان کو آواز دی،
اور اپنے گھر والوں میں سے بعضوں کو نام لے کر آواز دی، ان کو بلایا اور ان کو انجام سے آگاہ کیا۔ یہی مقصد ہے اس تعلیم کا، اس لیے اس تعلیم میں ہم سب جڑیں ذمہ داری سے۔ جیسے گھر میں دسترخوان لگتا ہے، بعض گھروں کا تو معمول ہی ہوتا ہے کہ جب تک ایک ایک نہ آ جائے وہاں تک دسترخوان نہیں لگاتا، وقت طے ہوتا ہے کتنے بجے کھانا ہے، چھوٹے بڑے سب جمع ہو جاتے پھر دسترخوان لگاتے، یا کم از کم ایک وقت اس طرح کھاتے ہیں کہ بھائی دوپہر میں سب بچے اسکول مدرسے کاروبار دیگر مرد جو ہیں وہاں ہیں، تو رات کا کھانا جو ہے سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ سب آ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کی تعلیم میں آپس میں مشورہ کر کے وقت طے کریں، گھر والوں سے بھی مشورہ کر لیں تاکہ ایسا مناسب وقت طے ہو جس میں سب جمع ہوں۔ یہ بڑا اہم کام ہے اور اس کے بڑے نفع ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے تو ایک بڑے سرکاری آفیسر ہیں، نوجوان ہے، 7-8 ضلعوں کی سطح سے ان کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، تو ان سے وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ماموں تبلیغ میں لگے تھے، تو ہماری ماموں نے ہمارے والدہ کو ترغیب دی گھر میں تعلیم کرنے کی، تو انہوں نے گھر میں تعلیم شروع کی۔ بولے بچپن سے ہی ہم امی کے ساتھ تعلیم سنتے تھے تو جذبہ یہ بنا کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، تو کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی، پڑھائی کے لیے کہاں کہاں گیا، سارا کیا، لیکن ہمیشہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا، اور ابھی بھی جو ہے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام، وضع قطع شرعی تھی، یعنی سنت کے مطابق لباس، چہرہ، مہرہ، وہ وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تعلیم سے، گھر کی تعلیم سے۔ ایسا مؤثر عمل ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہاں بڑے جذبات بنتے اس سے۔ کتنے گھر ایسے ملیں گے جو تعلیم کے راستے سے آباد ہو گئے۔ آباد ہونے سے مطلب کہ وہاں دین آیا، عورتوں میں پردہ آیا، نماز آئی، ان گھروں میں علم آیا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تعلیم میں علم کے فضائل سنے تو انہوں نے بچہ بڑا ہو گیا تھا تو پوتے کو، نواسے کو حافظ بنایا، عالم بنایا۔ اس لیے یہ ہماری بنیادی کوششوں میں سے ہے۔ گھروں کی جو محنت ہے، خواتین پر اور عورتوں میں جو محنت ہے، اس کی بنیادی کوششوں میں سے یہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم شروع ہو جائے، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے اور کہاں سے شروع کریں گے؟ بولو نا بھائی، اپنے گھر سے شروع کریں اور خود اہتمام کریں گے۔ اللہ یہ کہ بھائی آدمی 4 مہینے میں ہے، چلے میں ہے، 3 دن میں ہے، تو اپنے پیچھے انتظام کریں، اپنے پیچھے انتظام کریں گے، بیوی کو فکر مند کریں گے، بچوں کو فکر مند کریں گے، اور رسمی طور پر حلقہ ہو ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں کچھ جان ہو، اس میں جان ہو، اور گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں، گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ ہو گھر کی تعلیم۔ کبھی خود کر لیں، کبھی بچے سے کروا لیں، کبھی بیوی سے کروا لیں، اور وہ بھی رسمی نہیں، بلکہ صفات کے مذاکرے سے کیا مقصود ہے کہ پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ایمان، نماز، علم اور ذکر اور اکرام۔ یہ زبردست نسخہ ہے۔ بہت ساری جو کمزوریاں ہماری ہیں معاشرتی لائن کی، وہ اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی اگر صحیح روح سے اس کو زندہ کیا گیا۔
اور استعداد پیدا ہوگی مزید دین پر چلنے کی، مزید دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ اگر یہ اکرام مسلم کا مذاکرہ ہوتا رہے گھروں میں، اکرام مسلم، ایک مسلمان عام مسلمان ہے تو اس کا کیا مقام ہے، پھر وہی مسلمان والد ہیں، وہی مسلمان والدہ ہیں، وہی مسلمان بہن ہیں، وہی مسلمان بھائی ہیں، وہی مسلمان دادی دادا نانا نانی چچا چچی پھوپھا پھوپھی ہیں، تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا۔ فضائل صدقات میں مستقل صلہ رحمی کا باب ہے، ارے ہے نہیں، فضائل صدقات میں صلہ رحمی کا باب ہے۔ تو جو ناچاکیاں ہیں آپس کی، جو دین کو اجاڑنے والی، برباد کر دینے والی تھی، ناچاکیاں، قطع تعلقیاں، یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے، سنایا جائے۔ انسانی طبیعت ہے کہ جو چیز زیادہ سنتا ہے اس کو کرنے کا اس کے اندر دائیا پیدا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ طبیعت ہے انسان۔ یہ جو معاشرتی فساد ہیں، آپس میں ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، جو تو وہ سنتے سنتے ہوئے ہیں زیادہ، کہ روز وہی سن رہے ہیں، فلانی کا فلانی سے جھگڑا، اس کا وہ آنکھوں سے دیکھا بھی، کانوں سے سنا بھی، پھر اسی کے تذکرے مہینوں پر ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کہ جس میں ایک دوسروں کی قدر کرنا، ایک دوسروں کا اکرام کرنا، ایک دوسروں کی عزت کرنا، کھلانا پلانا، سلام کرنا، خوشی میں مبارکباد دینا، اور پھر مزید صلہ رحمی کرنا۔ کیا کرنا؟ بولو بھائی، صلہ رحمی کرنا۔ اور صلہ رحمی یعنی جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑ۔ ویسے تو بڑا بھاری کام ہے، کسی سماج میں رہتے ہوئے تو یہ بڑا کام ہے، کیونکہ ناک کا مسئلہ ہے۔ جو توڑے اس سے جوڑنا، جو ظلم کرے اسے معاف کرنا، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اپنی کمزوری ایک طرح سے بتاتا ہے کہ گویا کہ ہم کمزور ہیں، ایسا تھوڑا، ان کو خالی تھوڑی بولنا آتا ہے، ہم کو بھی آتا ہے، ہماری ان سے بڑی ناک۔ لیکن جب آپ کے یہ ارشادات گھروں میں پڑھے جائیں گے اور اکرام مسلم کا مذاکرہ ہوگا کہ مسلمان کی قدر اور اس کا اکرام، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اور صلہ رحمی کی باتیں ہوگی، جوڑنے کی بات ہو رہی ہے گھر میں، صبح شام رات دن، کہ اللہ کے لیے درگزر کرو، اللہ کے لیے معاف کرو، کھلاؤ پلاؤ پہناؤ۔ رشتہ داری ہے، رشتہ داری کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو، رحم کو پیدا کیا، تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کہ مجھے توڑا نہ جاوے، مجھے قطع نہ کیا جائے، اس طرح کا کوئی انتظام ہو جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رشتہ داری کو، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس سے اپنی رحمت سے دور کروں گا۔ تو ان مذاکروں سے گھر کی فضا ہموار ہوگی، سازگار ہوگی۔ ساماجک قاعدے قانون سے نہیں ہوگا، یہ سماج نے قانون بنا دیا ہے، اس سے نہیں ہوگا، اس سے ہوگا، قدر پیدا ہوگی۔ تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پیار محبت والی وہ زندگی جو مدینہ منورہ میں زندہ ہوئی، وہ زندگی وجود میں آئے گی، انصاف کی، احسان کی، اور مزید اوپر جا کے ایثار۔ لوگ اپنی ضرورتیں چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں گے،
اور اس میں جو خوشی اور مزہ ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے میں نہیں، آدمی اپنی جان مال سے کسی کی ضرورت پوری کرے. ایسی فضا بنانے کے لیے تعلیم، پھر اسی میں گھروں میں نماز، تلاوت، ذکر، عبادت، کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے. مسجد کی جماعت کے بنیادی کاموں میں سے یہ ہے کہ محلے کے ہر فرد کا تعلق مسجد سے ہو جائے، 5 وقت کا وہ باجماعت نماز پڑھنے والا ہو، اور محلے کے ہر گھر میں 100% نماز زندہ ہو، اور ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو، تاکہ مزید دین آنے کے لیے راہیں کھل جائیں. اور محلے کی ہر خاتون کا تعلق اپنے محلے کے ہفتہ واری تعلیم کے حلقے سے ہو جائے، جو اس سے اوپر کا ایک مقامی کام ہے مستورات کے لیے. ایک تو پہلا کام کون سا بتایا ہے بھائی؟ پہلا کام کون سا ہے؟ روزانہ صبح صبح شاک بھاجی لانے کا. ارے بولو نا بھائی، یہی تو پہلا کام ہے. صبح صبح اٹھ کر شاک بھاجی نہیں آئے گی تو پکے گا کیا؟ ارے پہلا کام کیا بتایا؟ ذرا زور سے بولو نا. گھر کی تعلیم، اور اس تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ گھر میں پورا دین آئے، اس کی طلب پیدا ہو. اور دوسرا کام، دوسرا کیا کریں گے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ محلے کی ہفتہ واری تعلیم. تو مسجد کی جماعت یہ فکر کرے کہ محلے کی 100% خواتین جو ہیں وہ اس تعلیم سے جڑ جائیں. اس کے لیے جو گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم جاتے ہیں، اس میں ان مردوں سے بات کریں گے، دونوں باتیں کریں گے. گھر کی تعلیم کے بھی فائدے بتا کر، ایک تو یہ ہے کہ بھائی بزرگوں نے کہا ہے گھر میں تعلیم کرو، ہیں تمہارے گھر میں فضائل اعمال نہیں ہے، لے لینا اور شروع کر دینا شام سے. وہی کہیں کہ گھر کی تعلیم کے ان کو فائدے بتانا. گھر میں کتاب پڑھی جائے گی، اللہ رسول کی باتیں پڑھی جائے گی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صحابہ کی مبارک زندگی، قرآن کی فضیلتیں اور علم کے فائدے پڑھے جائیں گے، مال خرچ کرنے کے فائدے پڑھے جائیں گے، اور حقوق کی ادائیگی کے فائدے پڑھے جائیں گے. تو اس سے گھر میں ایک استعداد پیدا ہو، گھر میں ماحول سازگار ہو جائے گا، بچوں میں دین آئے گا، گھر والوں میں دین آئے گا. ایسے فائدے بتا کر ان کو تیار کرنا. اس کے لیے، کس کے لیے تیار کرنا؟ کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم کریں، اپنے گھر کے دین کے بارے میں وہ فکر مند ہو جائے. ہر مسجد اور جماعت روزانہ کی محنت کا ایک حصہ ہے. اس لیے روز ایک مسجد وار جماعت کی اگر 3 جماعتیں بھی روزانہ ملاقاتوں میں جاتی ہیں، 3 جماعتیں، اور ہر جماعت 5-6 ملاقات کرتی ہیں، تو 15-20 ملاقاتیں روزانہ ہوگی. 15 ملاقاتیں بھی اگر ہوتی ہیں اور روزانہ 3 نئے مکان بڑھتے ہیں تعلیم میں. کتنے مکان؟ ایک مسجد کے. تو اگر 100 مسجدیں ہو تو روزانہ کتنے گھر بڑھیں گے؟ ہے بھائی 100 مسجدوں میں کتنے بڑھیں گے؟ مہینے میں کتنے ہوں گے؟ روز کے 300، تو ایک مہینے کے، بھائی بولو نا، ایک ہی مہینے میں آدھے ضلع میں شروع ہو جائے گی اتنی آسانی کے ساتھ. لیکن اس کو ہدف بنایا جائے. رسمن نے کہاں بات کی تھی، گرم کی تعلیم کی بھی بات کر کے، ایک ہدف بنا کر، ایک فکر کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ 100% گھروں میں 5 وقت کی نماز، ذکر، تلاوت، عبادت یہاں سے شروعات ہوگی، یہاں سے ابتدا ہوگی. اور بہت سے گھر ہیں جہاں پر یہ ابتدا ہو چکی کہ وہاں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کا ماحول بنا. صبح صبح عورتیں یاسین شریف پڑھ رہی ہیں، صبح شام تلاوت کا کچھ ماحول بنا. رمضان آتا ہے تو رمضان کچھ ٹھیک گزرنے لگا، عبادت کا ماحول بنا. ورنہ پہلے جو مخصوص گھرانے تھے جہاں خاندانی اعتبار سے دین تھا، نماز، تلاوت وہی ہوتا تھا. باقی محلے کے اکثر گھروں میں 5 وقت نماز نہیں ہوتی.
تلاوت کی کوئی فضا نہیں، بلکہ عورتوں کو عموماً قرآن آتا ہی نہیں تھا۔ اب مزید اوپر جا کر بالغ خواتین میں، بلکہ شادی شدہ عورتوں میں دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو رہی ہے۔ بالغ شادی شدہ عورتیں، ان کو دین سیکھنے کی طلب ہے کہ ہم کو قرآن نہیں آتا، ہم قرآن سیکھیں۔ اس سے دھیرے دھیرے اس طرح آگے جائے گا۔ اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ہم ایسی کوشش کر لیں کہ اگلے ایک آدھ مہینے میں پورے ضلع کے ہر گھر میں تعلیم شروع کر دیں گے۔ بہت آہستہ آواز ہے انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے؟ کون کون اس کی فکر کریں گے؟ ایک ہدف بنا ہر مسجد وار جماعت، اور کم از کم ہر مہینے ایک مرتبہ اس کا تفقد کرے کہ کتنے گھر بڑے ہیں۔ گزشتہ مہینے مثلاً 250 گھر ہیں محلے کے، اور گزشتہ مہینے 50 گھروں میں تعلیم ہو رہی تھی۔ یہ مہینے میں 30 دن ہماری مسجد کی جماعت نے محنت کی ہے، تو وہ 60 میں سے اب آگے کتنے بڑے؟ 250 میں سے ہر مہینے اگر صحیح طور پر محنت ہو، مہینے بھر میں ایک بار تفقد کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے سامنے کارگزاری آ جائے گی، اور اگر کم ہوا ہے تو فکر بڑھے گی، اور ترغیب دیں گے ساتھیوں کو، کوئی دیکھو ابھی تک اتنے ہی ہوئے ہیں اور اس کو آگے بڑھایا جائے، اور فکر مند کریں گے وہ، اور ان کو فکر مند کریں گے۔ اور جو خواتین جن کے ذریعے سے محلے کی ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ چلایا جاتا ہے، جو کتاب پڑھتی ہے، مذاکرہ کرتی ہیں، ان خواتین کو بھی اس بارے میں فکر مند کریں کہ وہ آنے والی جو شریک ہونے والی عورتیں ہیں ان کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں، اور اپنے گھر میں نماز کی فضا بناویں، اپنے گھر میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بناویں، کہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں، مکتب میں جاویں، قرآن سیکھیں اور عقائد صحیح کریں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھیں، اور گھر میں بھی سنت کے مطابق زندگی گزرے، اس کا ماحول بناؤ۔ اگر ہم دین کے سنت کے داعی ہیں اور ہماری عورتیں بھی اس کی داعی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو پھر رسم و رواج کے لیے ہمارے گھروں میں جگہ نہیں بچے گی، اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنانی پڑے گی اس کو ختم کرنے کی۔ لیکن امید ہے کہ حضور والی سنت جیسے داخل ہوگی گھر میں، اپنے آپ وہ سارے رسومات ختم ہو جائیں، جتنے رسومات، جہاں سنت آئے گی وہاں اس کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بہت پھسپھسا ہیں، بہت کمزور ہیں، لیکن اس کے مقابلے کا حق آنا چاہیے۔ جتنے رسومات ہیں، جتنے رواج ہیں معاشرتی سطح پر، یہ اس کا حل ہے کہ آپ والا مبارک طریقہ گھروں میں داخل کیا جائے۔ اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم بھی مردوں سے اس کی بات کریں گے کہ سنت والی زندگی گھر میں ہو، اور تعلیم کے حلقوں میں جو خواتین ہیں وہ بھی 6 صفات کا مذاکرہ کرے گی، اور اخیر میں تھوڑی دیر ان آنے والی عورتوں کو ترغیبی بات کر کے گھر میں 5 وقت کی نماز کا ماحول بنانے کی بات، گھر میں تعلیم کی بات، سنت والی زندگی، بچوں کی تربیت، اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایسی موٹی موٹی باتیں وہ ترغیب بات کرے گی، تو اس میں یہ بات ان کو ضرور کریں کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں۔ ان کو ایک طرف فکر مند کریں گے، ان کو بھی داعی بنانا ہے۔ اپنے دین کی فکر کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہنیں تعلیم کے حلقے چلاتی ہیں ان کو اس بارے میں متفکر کرنا ہے کہ وہ دعوت کے مزاج کے ساتھ رہیں، اپنے گھر میں بھی گھر میں ہی رہے گی، وہ اس کی قرار کی جگہ ہی گھر ہے، عورت کی قرار کی جگہ ہی گھر ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے، لیکن وہ گھر میں رہتے ہوئے
قریبی دور کے رشتہ داروں سے آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسروں کے گھر ملاقات ہوتی ہے. ایسے ایک محلے میں رہتے ہیں تو محلے کی عورتوں کا اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے ایک دوسروں کے پاس آنا جانا رہتا ہے. تو وہ جو آنا جانا ہے، جو زیارت ملاقات کا ایک آپسی نظام ہے، اس میں وہ داعی بن کے رہیں. اپنے جن کاموں کے لیے ملاقات کر رہے ہیں وہ کام کے بعد ضرور دین کی 2 باتیں کہیں، کہنے سننے کا ماحول بناوے. اس کی ہمارے دین میں بڑی ترغیب دی گئی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کی طرف لانا، برائیوں سے روکنا، اس کی بڑی ترغیب. ان خواتین کو سال میں 3-4 مرتبہ، 3 مہینے پر 4 مرتبے پر جو تعلیم والی بہنیں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں، بجائے پورے شہر کو جوڑنے کے، چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں ان کو جمع کر کے ان چیزوں کا ان سے مذاکرہ کرنا کہ گھر کی تعلیم کا کیا مقصد ہے، محلے کی تعلیم کیوں کروائی جاتی ہے، اور اس کے مقصد کو اچھی طریقے سے سمجھا کر ان کو فکرمند کرنا اور ان کو فعال بنانا، تو پوری فکر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کام کرنا. تو اس میں اتنا بہترین انتظام ہے. یہ روزانہ کی گھر کی تعلیم اور ہفتہ واری یہ تعلیم جو ہے، اور آسان بھی ہیں اپنے گھر میں روزانہ کرنا، اور ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے باہر اپنی گلی میں جانا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس میں آسانی سے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں 100% بالغ خواتین کو ہم جوڑ سکتے ہر ہفتے، اور کہیں نظر نہیں آئے گا بڑا مجمع، آسانی کے ساتھ وہ جڑ جائے گی. اس لیے اس کی کوشش کریں گے. ارے بھائی کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ اور اس میں اپنے گھر سے شروع کریں. اس میں بھی اپنے گھر میں تو کریں گے، اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں گے ہفتہ واری تعلیم کے حلقے، ہفتہ واری تعلیم میں ان کو بھیجیں گے. جوان بچیاں ہیں تو ان کو بھی بھیجیں، ابھی سے ان کو عادی بناویں دین کی بات سننے کہنے کا. اسی طرح بہت سی محلوں میں، بستیوں میں لڑکیاں جو ہیں عصری تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، اسکول میں، کالج میں. تو کوشش کریں کہ وہ لڑکیاں بھی اور وہ خواتین جو اس قسم کے اداروں میں خدمت دیتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، تو اس قسم کی خواتین پر بھی محنت کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دنیا میں جتنا باطل پھیلتا ہے وہ عموماً انہی اداروں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. سب کی نظر وہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ سیاسی جماعتوں سے لے کر جتنی باطل تنظیمیں، تحریکیں ہیں، سب کی وہاں محنت کا ایک نظام ہوتا ہے. کالجوں میں سب کا وہاں نظام ہے، سب کی نظر وہاں ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ افراد تیار کرتے ہیں. تو ہم صحیح محنت کا رخ زندہ کر دے. لڑکوں میں محنت کا تو اچھا نظام ہے سب جگہ، اسکول، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں یا پڑھانے والی ہیں تو ان کو ابھی بزرگوں نے نظام ترتیب دیا کہ بھئی براہ راست لڑکیوں سے ملاقات، زیارت، وہ تو ہمارے یہاں پردہ ہے. لیکن ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جن محلوں میں رہ رہی ہے وہاں کی مسجد وار جماعت اپنے محلے کی تعلیم کا ایک حلقہ سنیچر یا اتوار، جو دن سہول، بعض جگہ سنیچر میں آسانی ہوتی ہو، بعض جگہ اتوار میں ہے، ایک حلقہ ضرور اس دن میں رکھیں کہ جس دن ان کی چھٹی ہے. تو چھٹی کے وقت میں، وہ چھٹی کا دن ہے، فارغ وقت ہے، تو اس میں ان کو جوڑنا آسان ہو جائے گا، اور ان کو اس حلقے سے جوڑ دیں جو ان کے محلے سے قریب ہی ہے، ان کی مسجد سے قریب ہے.
ان کے بھائی کے ذریعے سے، والد کے ذریعے سے، ان کے کسی شوہر یا محرم کے ذریعے سے ان تک بات پہنچائے، فکر مند کرے ان کو کہ ان کو ضرور بھیجے وہاں۔ تو اس طرح جو پڑھنے والی لڑکیاں ہوگی 8ویں 9ویں 10ویں میں، 8ویں کی بچی ہیں 8 5 13 سال کی بالغ ہے، وہ 7ویں کی لڑکی بالغ ہے 12 سال کی ہے، تو ان کو وہ تعلیم کے حلقوں سے جوڑ دیں کہ ہر ہفتے جا کر وہ ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی باتیں سنے گی، صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات کے واقعات سنے گی، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ہدف بنا کر اندازہ ہو جاتا ہے محلے میں بھئی کتنی لڑکیاں ہیں، ان کے محرم سے ملاقات کر کے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کسی مسجد میں ہو رہا ہے، کوئی مسجد ہے جنہوں نے یہ پچھلے 1 سال سے بات چل رہی ہے، تو انہوں نے سنیچر اتوار کو اپنا حلقہ قائم کیا ہو اور وہ اس طریقے سے اس نوعیت کی لڑکیوں کو یا خواتین کو جوڑتے ہو، ہیں ایسے کوئی مسجد وہ تو بتاؤ۔ کون سی مسجد ہے؟ مرکز، ایک حلقہ، ایسے کتنی لڑکیاں آتی ہوگی؟ 2 5 10 15 نہیں، تعلیم کو سنکھیا ہو جائے 15 18 20 ہلکا بڑھ گیا ہے، ایک حلقہ ہی نیا بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس میں عام بہنیں بھی آتی ہیں نا، ہاں عام مستورات کے ساتھ ان کو جوڑیں، ان کا کوئی الگ سے جوڑ نہیں ہے یہ ہفتہ واری، بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان لڑکیوں کے لیے کوئی الگ سے جوڑ نہیں ہے، بلکہ اتوار کے دن ایک حلقہ تعلیم کا قائم کر دیا گیا، تو اس میں محلے کی اور بہنیں بھی آئے گی، یہ بھی جڑ جائے گی اس میں، اسی طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کوئی مسجد بھائی ذرا کھڑے ہو کر بتائے تو پتہ بھی چلے، کوئی کھڑے ہو کر بولو نا کہ بھائی ہماری مسجد میں شروع کیا ہے۔ کون سی مسجد؟ آنند۔ کتنے حلقے ہوتے ہیں ایسے پورے حلقے میں کہ ہر مسجد میں ایک حلقہ ہے؟ کوشش کرے ہر مسجد کی سطح پر ہو جائے، جیسے ہر مسجد میں کہیں 2 حلقے ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں، تو یہ 2 3 یا 4 میں سے ایک حلقہ کم از کم اس دن کر دیں جو پہلے سے چل ہی رہا ہے، صرف اس کا دن بدلنا ہوگا آپ کو آپس کے مشورے سے۔ اور پھر مسجد کے اطراف میں اگر ایسی 10 15 لڑکیاں ہیں تو ان کے والد کے ذریعے سے، ان کے بھائی کے ذریعے سے ان کو دعوت دلوا دے کہ بھائی فلاں جگہ یہ حلقہ ہو رہا ہے، تو ہر مسجد کے اطراف میں ہو جائے گا، ان کو کہیں لمبا آنا جانا نہیں ہوگا، تو اس کی والدہ کے ساتھ وہ لڑکی پہنچ جائے گی، کوئی لڑکی دادی کے ساتھ پہنچ جائے گی، کوئی نانی کے ساتھ پہنچ جائے گی، چند قدم کے فاصلے پر ہی جانا ان کو، اپنے ہی محلے میں، اپنی گلی میں ہی ہے بلکہ۔ جی بھائی اور کوئی؟ پورے حلقے میں کون سی جگہ؟ نوتن نگر۔ آپ کے حلقے میں کتنے تعلیم کے حلقے ہیں؟ 6 ہیں۔ مسجدیں کتنی ہیں؟ ایک ہی مسجد میں 6 حلقے ہیں ماشاءاللہ، اس میں سے 2 حلقے یہ ہیں، اتوار کو ہیں ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ دیکھو ایک ہی مسجد میں 6 حلقے ہیں اور اسی دن 2 حلقے انہوں نے اتوار، انہی میں سے 2 حلقے اتوار کو کریں۔ اور کوئی؟ مسجد انعام میں بھی ہے۔ اور آپ کے یہاں کون سی جگہ؟ سب آنند والے ہی کھڑے ہو رہے بھائی، کنجری، سوجترا، تاراپور۔ آپ کے یہاں بھی تعلیم ہوتی ہے مستورات میں؟ ارے بھائی کنجری والے کہاں بیٹھے ہیں؟ کنجری میں تعلیم ہوتی ہے مستورات، تو کوئی حلقہ ایسا نہیں کیا اتوار کو سنیچر کو ہیں؟ تو اور اس میں یہ جو لڑکیاں پڑھنے والی ہیں ان کو بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے، نہیں اس کی فکر کرے۔ کپڑوند مدینہ مسجد۔ لیکن اب سب نیت کرو، ایک تو نیت یہ کرنی ہے کہ ہر 40-50 گھروں پر ہمارا تعلیم کا حلقہ ہو جائے۔ کرتے ہیں نیت؟
بھائی نیت کرتے ہیں؟ کون کون کرتے ہیں کہ ہر 40 جیسے انہوں نے کہا کتنے گھر ہیں بھائی نوتن نگر میں؟ 550 گھر ہیں اور 6 حلقے. کتنے گھروں پر ایک ہوا؟ 80 تقریباً ہے. لیکن ابھی بھائی آپ کے 12 حلقے ہوئے، اتنی کیپیسٹی ہے، 550 گھر ہیں نا، ہر 40-50 گھروں پر ایک حلقہ ہو جائے. اس کو بڑھانے کی مزید دھیرے دھیرے جیسے استعداد پیدا ہوتی جائے بڑھا. اور استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ استعداد کیسے پیدا ہوگی کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی اپنی مستورات کے ساتھ وقت لگا دیں. 3 دن سے شروعات کریں، 3 دن سے شروعات کریں گے تو دھیرے 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 ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوگی. کتاب پڑھنے کا ملکہ بھی آئے گا، صفات کا مذاکرہ کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا، مشورے سے چلنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. پھر انہوں نے وقت لگایا ہے، اب ان کو کسی نہ کسی جماعت میں جوڑ دیں. ابتدا میں مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کسی پرانی ایک جماعت پہلے سے ہے 4 بہنوں، ان میں ایسی 2 بہنوں کو جوڑ دیا، جن کے 2 3 بار 3 دن لگے صرف. تو ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ کام کو سیکھ جائے گی. پھر آگے جا کر ان کے ذمہ تعلیم کر دی. پھر استعداد پیدا ہوئی تو ان کے ذمہ مذاکرہ بھی کیا. تو وہ 4 2 6 ہو گئی ہے. پہلے سے 4 تھی، یہ 2 ان کے ساتھ جڑ گئے تو 6 2 نئی بہنیں تیار ہو گئی. 2 نئی بہنیں تیار ہو گئی. ایسے 4 حلقوں میں 2 بہنیں نئی تیار ہوئی ہیں تو کل کتنی ہو گئی؟ 4 حلقوں میں 2 نئی بہنیں تیار ہوگی، کل کتنی ہوگی؟ 8 ہو گئی نا. اب یہ 8 کے ذریعے سے کچھ پرانی کچھ نئی ملا کر آپ 2 حلقے تعلیم کے ایک ساتھ بڑھا سکتے. پہلے سے 4 چل رہے تھے، 4 میں اس طرح کی مستورات جنہوں نے وقت لگایا ان کو ساتھ شریک کیا، ان کے ساتھ 6 مہینے 4 مہینے انہوں نے کام کیا، دیکھا انہوں نے، اور پھر ان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ڈالی، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی. اب وہ جو پہلے سے 4 جماعتیں تھیں اس میں 16 بہنیں تھیں اور یہ دوسری 8 ہو گئے تو کتنی ہو گئی؟ 24. اب یہ 24 میں سے نئے سرے سے جماعتیں بنا لیں، کچھ پرانی کچھ نئی ملا کر اس طرح ترتیب دیں کہ یہ جماعتیں 4 کی 6 ہو گئی. 2 جگہ ایک مسجد میں تعلیم بڑھے گی. اس طرح 100 مسجدوں میں اگر سال میں بھی 2 جگہ بڑھے تو کتنے حلقے بڑھ جائیں گے ایک سال میں؟ اب 100 مسجدوں میں سال میں 2 حلقے بڑھیں تو کتنے بڑھ جائیں گے؟ 200 حلقے بڑھ جائیں گے. تو 2-3 سال ہوتے ہوتے پورے ضلع کی کوئی بستی خالی نہیں ہوگی، کوئی گلی خالی نہیں ہوگی جہاں پر ہمارا کوئی تعلیم کا حلقہ نہ ہو. کریں گے اس کی فکر؟ اس کو جو ہے اپنا ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ مشورہ ہوتا ہے کیا بھائی؟ ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، کیا کرتے اس میں؟ کوئی بتاؤ نہ کرے. ماہانہ مشورے میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوئی بتانے والا؟ کوئی نہیں؟ ارے بھائی آ جاؤ، کوئی بھی آ جاؤ، یہ مائک لے لو. چلاؤ بھائی اس کو. ہے وہ سو گیا نہیں ہے بھائی؟ ہے مائک والا؟ بھائی آیا مائک والا؟ آیا نہیں آیا؟ ابھی نماز اسی میں ہوئی.
سبھی بند ہے، اندر سے بند ہوگا. یہ گیا اس نے کیا کیا؟ تو ماہانہ مشورے میں جو ہے ان امور کو اچھے سے لیں. مسجد سے ہم سنا تھے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں 250 گھر ہیں اور ہمارے مسجد کے اطراف میں 40 گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. سنا تھا نا؟ تو بھائی گزشتہ مہینے بھی آپ کی 40 تھی، اس مہینے بھی 40 ہے. تھوڑا فکر مند کریں گے ان کو، ساری مسجدوں کو فکر مند کریں، بلکہ کچھ مہینوں تک جو ہے اس کو مستقل امر لے کر ان کو ذمہ داری دیں کہ ہر مہینے تحقیق کر کے لائیں. جب ہر مہینے تحقیق کریں گے اس کی تو ان کی فکر بڑھے گی اس معاملے میں. ہر مہینے تحقیق کر کے لائیں تو پھر ان کی فکر اس معاملے میں بڑھے گی اور دھیرے دھیرے 100% گھروں میں ہو جائے گی. اسی طرح یہ بھی جو ہے کسی ایک آدھ مسجد کو کم از کم پوچھ لیں کہ آپ کی مسجد میں کتنے حلقے ہیں تعلیم کے؟ 2 حلقے. کتنے سالوں سے 2 چل رہے ہیں؟ 10 سال سے، 5 سال سے. آپ نے کوئی حلقہ بڑھانے کے لیے کچھ کوشش کی ہے؟ کوئی کی ہے تو ان کے کچھ ترتیب چل رہی ہوگی. بھائی ہم نے کچھ بہنوں کا وقت لگوایا، ابھی ان کو پرانی بہنوں کے ساتھ جوڑا. انشاءاللہ آئندہ ہم 2 مہینے میں 4 مہینے میں ایک حلقہ بڑھائیں گے. یا بہت سی مسجدیں وہ ہیں جن کے پاس استعداد موجود ہے، وقت لگی ہوئی بہت ساری بہنیں ہیں جن کے چلے لگے ہیں، عشرے لگے ہیں، سے روزے متعدد بار لگے ہیں، لیکن وہ ان بہنوں کو کسی حلقے میں شریک نہیں کیا. وہ انہوں نے وقت لگایا، وہ وقت لگا کر آ گئی. اور بعض وہ ہیں جو لگاتی بھی رہتی ہیں ہر 2-4 مہینے پر، لیکن مسجد کی جماعت بس وہی 2 حلقے چل رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں. تو ایسی خواتین کو ان کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو فکر مند کریں. اگر کسی ایک مسجد کی بھی کارگزاری لے کر ہر مہینے اس امر کو ذرا اچھے سے لیا، کیونکہ اس وقت فرصت ہوتی ہے ہمارے پاس، اس وقت کوئی لمبا بیان نہیں ہوتا، اس وقت تشکیلیں کرنے کی نہیں ہوتی. ماہانہ مشورے کا موضوعی مقامی کام، مقامی کام کو مضبوط کرنا، تعلیم کے حلقوں کو جمانا، گھر گھر میں تعلیم شروع کرنا، دوسرے گشتوں کو مضبوط کرنا، 3 دن کی جماعتیں ہر مسجد سے روانہ کرنا اور ہر دیہات تک پہنچے اس کے لیے وہاں نگرانی کر رہا، اس کی ترغیب دینا. یہی امور ہوتے ہیں. اس کمزور مسجد حلقے کی ہیں، اس کو کیسے اٹھانا، اسی پر غور و فکر ہوتا، اس کی ترتیبیں بنانی ہوتی. تو اگر اس کو صحیح رخ سے اس میں لیتے رہیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے تعلیم کے حلقے جو ہیں دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں گے اور ایک انتظام ہو جائے گا. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھا انتظام کر دیں ہر گلی محلے میں کہ وہاں کوئی ایک تعلیم کا حلقہ ہو جہاں اس محلے کی تمام خواتین پہنچتی ہوں. اور پھر جو کام کرنے والی بہنیں ان کو ہر 3-4 مہینے میں جوڑ لیں گے اور ان کے کارگزاری لے لیں گے اور ان کو اگلا کام صحیح طور سے سمجھا دیں گے. ان کو فکر مند کریں گے اس بارے میں کہ وہ کوشش کریں اپنے حلقے میں اندر رہتے ہوئے وہ عورتیں کوئی گشت نہیں کرے گی، عورتوں کا کوئی گشت نہیں. ان کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور تعلیم کے لیے اپنی گلی میں چند قدم چل کر جا کر وہاں جا کر اندر ہی گھر میں رہ کر وہ ان آنے والی خواتین پر محنت کرے گی. تو اس طرح سے امید اللہ کی ذات سے کہ اگر ہم نے صحیح نظام قائم کر دیا تو ہر گھر تک دین کی بات پہنچنے کا ایک انتظام ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہر گھر میں 5 وقت کی نماز زندہ ہوگی، ذکر تلاوت عبادت کی یہاں سے شروعات ہوگی. پھر اسی گھر میں انشاءاللہ حافظ پیدا ہوں گے، عالم پیدا ہوں گے، دین کے داعی پیدا ہوں گے، اس گھر کی معاشرت میں دین آئے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. تو اس رخ سے ہمیں مقامی کام کرنا ہے. پھر انہی خواتین کو ان جوڑوں کے موقع پر ترغیب دیں اور پھر ان کے مردوں کے ذریعے سے ان کی تشکیل کروا کے ان کے ہر 3-4 مہینے میں 3 دن لگے اور چند مرتبہ 3 دن لگنے کے بعد ان کا عشرہ لگے اور عشرہ لگنے کے بعد آگے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کے شرائط ہیں کہ 4 مہینے لگے ہوں، شرعی وضع پتہ ہو اور پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ
اپنا دین سیکھنے کی نیت سے، اور امت میں بھی دین کے سیکھنے سکھانے کا عام ماحول بنے اس نیت سے، جو جماعتوں کا نظام بنتا ہے 40 دن کے لیے بیرون کے لیے، تو اس کے لیے ترتیبیں بنا تاکہ ان کی فکروں میں بھی اضافہ ہو اور ان کے اندر بھی دعوت کا اچھا ملکہ پیدا ہو۔ تھوڑا سا وقت لگنے کے بعد عموماً دیکھتے ہیں کہ عبادت کا مزاج بن جاتا ہے، نماز کا اہتمام ہے، ذکر تلاوت کی پابندی ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ ہزاروں ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے چند 3 دن لگائے اور پردہ کر لیا۔ ارے ہیں آپ کے ضلع میں ہیں کوئی ایسے؟ آپ کے ضلع میں ہیں کوئی عورتیں ایسی جنہوں نے وقت لگایا اور انہوں نے پردہ کر لیا ہیں؟ آپ لوگ بول نہیں رہے، ذرا آہستہ آہستہ بولتے ایسے ہیں؟ کوئی ہیں ایسی عورتیں جنہوں نے پردہ کیا ہو؟ تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے، شروعات ہوئی ابھی کہ نماز کی پابندی ہو گئی، ذکر تلاوت کی پابندی ہوئی ہے، برقع پہن لیا ہے، لیکن ابھی یہ تو ابتدا ہے، شروعات ہے۔ پورا دین زندگیوں میں لانے کی ان کے اندر فکر پیدا کرنا، اور پورے عالم میں زندہ ہو اس کی فکر ان کے اندر بھی پیدا کرنا، تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اس کے لیے کوڑیں، اس کے لیے روئیں، اللہ سے مانگیں۔ اور جو یہ انتظام ہے کہ اپنے محلے کی گلی کی تعلیم کے راستے سے اور موقع بہ موقع اپنے محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جو ان کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے راہ خدا میں نکل کر وہ اس کی محنت کرنے والی بنے، تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ کھڑے ہو کر بولو کہ ہم انشاءاللہ جو ترتیب ہے اس کی، گھر کی تعلیم بھی ہے، محلے کی تعلیم میں ان کے مددگار بن جائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ سہ روزہ ہیں، 2-3 سہ روزے ہوئے تو 10 ہیں، اور 10 ہوا ہے تو آگے 40 دن کی اپنی ترتیب بنائیں گے۔ کون کون تیار ہے اس کے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ابھی تو کوئی وقت کے ساتھ تشکیل نہیں کی آپ کی کہ بھئی کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، 3 دن جانا ہے، 10 جانا ہے، چلہ جانا ہے۔ ابھی تو یہ تشکیل ہے کہ یہ جو نظام ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس حساب سے ہم انشاءاللہ اپنی دعوت میں، اپنی محنت میں اپنی خواتین کو شریک کریں گے، اس کے تمام اصولوں کی رعایت کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ اور باقی حضرات ابھی شادی نہیں ہوئی لگتا ہے میں؟ نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے؟ ہوئی ہے؟ ہاں دیکھو، نہیں ہوئی ہے، صحیح بات۔ بعض لال داڑھی والے ہیں، ان کی بھی شاید نہیں ہوئی ہو، اللہ عمر دراز کرے سب کی۔ تشریف رکھے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر زیادہ۔ آپ جائیں گے تو بعد میں، لیکن جو چلے گئے تھے وہ آ گئے، مستورات کے ساتھ تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن اس وقت چلے گئے تھے وہ آ گئے الحمدللہ کھڑے ہونے سے۔ اچھا، اب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس سال ان کے 10 لگے ہیں، اس سال انشاءاللہ چلہ لگائیں گے۔ کون کون تیار؟ کھڑے ہو کر وہ کہ اس سال انشاءاللہ اپنی مستورات کے ساتھ چلہ لگائیں گے۔ بھائی سال بھر میں ابھی سے لے کر دسمبر تک آپ جو اپنا مہینہ طے کرے، اپنے حلقے سے اپنی جماعتیں بناؤ۔ بس آپ کے یہاں سے تو سال میں 6-7 جماعتیں جاتی ہیں نا فضل جی، اس سال کی چلی گئی سب؟ کتنی گئی؟ 4 گئی ابھی تک،
تو ویسے بھی آپ کے معمول کی 4 تو باقی ہے، اور باقی جو بڑھے گا کام وہ مزید ہوگا۔ ابھی تو یہ مئی ہے بھائی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان میں بہت سے ہیں ماشاءاللہ اچھی عمر کے ہیں جن کے بچے اب بڑے ہو گئے ہوں گے۔ یہ وہ بھی ہیں کہ جن کے بھی بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو چھوڑنا زیادہ، اتنے چھوٹے بھی نہیں ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو، درمیانی عمر میں 5 6 7 سال کی عمر ہے، جس عمر میں وہ خالہ کے پاس، دادی کے پاس، نانی کے پاس، پھوپھی کے پاس رہ لیتے ہیں، تو اس میں وقت لگا لیں۔ تشریف رکھیں۔ جن لوگوں نے لگا لیا اس طریقے سے تو ان کے لیے کافی آسانیاں ہوں گی دین پر چلنے میں، گھر میں ماحول بنانے میں، کیونکہ دونوں میاں بیوی ایک فکر ہو گئے، دونوں ایک فکر ہو گئے کہ دیندار بننا ہے، اپنے گھر کو بھی دیندار بنانا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی ایک ہی نیت ہے کہ بچے کو عالم بنانا، بچے کو حافظ بنانا، ورنہ وقت لگنے سے مردوں کی نیت ہوتی ہے بیٹے کو مولوی بنانا ہے، اور ماں کی نیت ہوتی ہے کہ MBA کروا کے کینیڈا بھیجنے کا ہے۔ اب وہ گھر میں سکون رہے گا؟ ارے بولو نا، یہ دونوں دو طرف جا رہے ہیں، دونوں دو طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے آگے سے ذہن ہموار کریں، اور یہ راستہ ہے کہ ان کو دھیرے دھیرے لے کر نکلیں۔ اچھا 3 دن تو سب کے لگ گئے مستورات، کس کے لگے ماشاءاللہ، اور عشرہ کس کا لگا؟ اچھا ذرا کھڑے ہو جاؤ نا عشرے والے، جن کا عشرہ لگا ہے، جن کا عشرہ لگا ہے۔ اب اس میں سے جن کا اس سال چلہ لگا مستورات میں بیٹھ جاؤ، جن کا اس سال وہ 4 جماعتیں گئے 20 ہوں گے وہ تقریباً۔ اب یہ ہیں جو چلے کا اس سال نظام بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی استعداد ہیں۔ دیکھو کتنی جماعتوں کے آدمی ہیں اس میں، ارے ہے نہیں، طے کرو انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، بناؤ گے انشاءاللہ۔ یہ ہے نا چلے والے سبھی، اچھا چلہ لگا وہ، اس میں سے کس کا چلہ لگ گیا پہلے؟ 50% ہے تقریباً ان کا چلہ لگا۔ آپ حضرات کو اس کی ترتیب بنانی چاہیے۔ بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ اس سال میں چلہ تو ہم لگاتے ہیں، بار بار تنفیجی میں بھی کہتے ہیں 3 4 5 ہزار روپے لے کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ چلہ مستورات میں بھی ہمارا لگ جاوے، 2 3 مرتبہ 10 دن لگے ہیں، صفات بھی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اجتماع میں مولانا نے بلوایا کہ بھائی ارادہ کرو، نیت کرو، گھر جا کے مشورہ کرو، جانا آپ کے مہینے کے حساب سے ہیں، 2 5 مہینے باقی ہے ابھی۔ ایسا کون کہہ رہے؟ ایک نامہ ہے حاجی صفی صاحب ہے سدھی واڑہ والے، دوسرے ساتھی عزائم کریے، موقع ہوتا ہے۔ پھر لڑکیاں بعض مرتبہ ہو جاتی ہے بالغ، پھر مشورہ ناکا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکیاں 2 3 جوان ہو چکی ہے، نہیں بھیجنا چاہیے۔ بعضوں کے لیے آسانی ہے، گھر میں بہویں آ چکی ہے، چھٹیوں میں جماعتیں بھیجتے ہیں، چھوٹے بچے وہاں ماموں کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے بھائی، اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اس لیے بتاؤ یہ کون کون جائے گا؟ ابھی سے لے کے دسمبر تک اپنی جماعتیں جائے گی مستورات کی، 4 جماعتیں ہماری کم ہے، آپ جائیں گے؟ کون ہے؟ ابو بکر ہے، ابو بکر تیار ہے بھائی، لکھ لو نام۔ بھائی کیا نام تمہارا؟ تاراپور جی، سمیر تاراپور لکھو، سندھی واد۔ چوتھا کون ہے؟ کیا نام بیٹا؟ آصف ہے، انیس اسماعیل نگر۔ دیکھو یہ سب ذمہ دار تیار ہو گئے، جماعت بن جائے گی۔ اور بولو بھائی، ایک حلقے کا ایک آدمی ہے، پھر وہ اپنے ساتھ اپنے حلقے سے جماعت بنا لے۔ لو جلدی بولو کون کون تیار ہے؟ اس سال کا چلہ لگانے کا ہے بس۔ حاجی سمیر آ گیا جب، بولو کون اور کون تیار؟ دیکھو 4 ساتھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور 5واں کون ہے بھائی؟ کیا نام ہے ذرا دیکھو نا، کیا نام ہے بھائی؟ مستقیم کہاں ہے؟ اسماعیل نگر، مسجد علی کا مستقیم بھائی، اللہ قبول فرما۔ اور بولو اور کون تیار ہے؟ کرو ہمت کرو، دیکھو اللہ لے جانے کو تیار ہے، ہم تھوڑی ہمت کریں گے اللہ ہمارا چلہ لگوا دیں گے۔ اور زندگی بھر دعائیں دو گے کہ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ہم کو ترغیب دیا، سمجھایا۔ پوری زندگی عورت کا چلہ کام میں آئے گا، اعمال زندہ ہو گئے گھر میں، اشراق، چاند، ثوابین، تہجد، دعاؤں کا مانگنا، بچوں کی تربیت، یہ سب ماں کرتی ہے۔ ایک اہلیہ کا چلہ بہت قیمتی ہے، جنہوں نے لگایا ان کو پوچھو کتنا فائدہ ہے بھائی۔ جنہوں نے لگایا ہے 3 سال ہو گئے، وہ دوبارہ لگاوے اور فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لگایا ہے، اس کو دوبارہ نیت کرے، ہم کو تو ایک جوڑا چاہیے ہی چاہیے۔
लो और कौन कह रहा है? 4-5 नाम हो गए। फोर्सेस से यार पूरी जमात बननी चाहिए, हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या नाम है? कौन कह रहा है? पीछे उधर उधर उधर। क्या नाम भाई? इरफान भाई कंजरी, अल्लाह कबूल फरमाओ। ये देखो तैयार इनके है। साथ कंजरी की जमात हो जाए। हाँ एजाज, और देखो आपके साथियों में कोई हो एक दो तो यही तैयार कर लो। एजाज गामड़ी कह रहे हैं मौलाना, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाओ। और बोलो भाई, और कौन कह रहा है? बस्सा से देखो ये बैठे हैं ना, वो भी हिम्मत कर सकते हैं, ऐसा नहीं खड़े हैं। फैयाद कंजरी है। कहाँ की पूरी जमात कब जाएगी? आपके साथ में है। तो कब जाएगी? जून में कंजरी की जमात है। अल्लाह कबूल फरमाए। कवाइफ का पर्चा भेजा, पर्चा भेज दो मुफ्ती साहब को। लो और कौन कह रहा है भाई? बोलो भाई। शाख ठाकुर से पहल हो जाओ चिल्ले की जमात का यार। तुम्हारे वहाँ कितनी मस्तूरात है चिल्ले वाली? अशरे वाली कितनी? अशरे वाली 12-13। ये 12-13 में से 4-5 मिल जाएगी। मोहम्मद का है तो तुम कर लो हिम्मत यार। है ना, मोहम्मद खड़े हुए हैं। छोटा बच्चा है क्या? करो कुछ सोचो यार। नहीं ये 12 जो है ना, 12 में से आपको 5-6 बहनें मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तुम नियत नियत करो। आप लोग जाकर ये 12 मर्दों की मुलाकात करो, उनको तैयार करो, चाहे जून में जावे, जुलाई में जावे, अगस्त में जावे, ठीक है? आमिर का भी है, कब जाओ? बोलो भाई बोलो भाई। ये बैठने वाले भी इरादा करे, ये तो खड़े हैं माशाल्लाह। मौलाना ने कहा ये सब मौलाना कवाइफ में 10 दिन 2-2 3-3 बार सबने लगाए माशाल्लाह। ये 10 दिन वाले ही खड़े थे। अच्छा? बैठे हैं वो 3 दिन वाले हैं, अक्सर के लगे हुए हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई लिखे सब नाम लिखे और तजवीज़ कर लेना, एक तरफ बुला के थोड़ा बाद में करना। बाद में चलो। अभी अगला काम पूरा कर लें। तो भाई करेंगे फिक्र से? कौन कौन करेंगे? माशाअल्लाह। और दूसरा जो हमारी तबक़ात की मेहनत है उसमें स्टूडेंट्स का काम है। इस वक्त अब ये हो गया कि अमूमन 90% बच्चे, उससे ज़्यादा बल्कि शहरों में तो 100% कहें तो मुबालगा नहीं होगा, वो 10वीं 12वीं तक तो जाते हैं। और यही हमारा मुस्तकबिल के हाथ पैर है, इन पर तवज्जो दें। यही उम्र मुड़ने की होती है किसी तरफ, उनको बच्चे न समझें। इस वक्त के बच्चे जो हैं वो पहले के मुकाबले में बड़े ज़हीन होते हैं अमूमन। जैसे ज़माना है वैसे अल्लाह पाक सलाहियत दे देता है, बड़ी सलाहियतें हैं उनके अंदर। इसलिए आप देखो बहुत से इलाक़ों में जो स्टूडेंट से 5-6 साल पहले भी 4-4 महीने की जमातें लेके जाते हो, उतनी उम्र में हम में से बहुत से हैं कि जिनको जमात देते थे तो नहीं ली उन्होंने, नहीं तैयार हुए, उतनी हिम्मत नहीं थी उस वक्त, चाहे अभी चलाते हैं। लेकिन 20 साल की उम्र में वो 3 दिन की जमात लेकर भी नहीं जाते थे। वो 20 साल का स्टूडेंट से चिल्ले की जमात चला के आता है। सलाहियतें उनके अंदर हैं, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना है। और उमूमन जवानी की इस उम्र में क़ुलूब नरम होते हैं, दिल नरम होते हैं। ज़रा सा आप जगह दे दें, ज़रा आप नरमी से बात कर ले, मोहब्बत से बात कर ले, करीब आ जाते। बल्कि आप देखते होंगे बहुत सारे लड़के शौक़ में आपके इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बल्कि बाज़ मरतबा उनका जो दर्जा है जितना, उतना दर्जा भी नहीं देते, मकाम भी नहीं, कि ज़रा उनको बुलाकर आगे बिठा ले, वो आ जा बेटा इधर बैठ जा। बल्कि हमारे साथ लगा हुआ है, बार बार ज़रा आगो पेश तू, उनको करीब करें। यही मुड़ने की उम्र है, उनको अपने से, दीन से, दावत से, मस्जिद की जमात से जोड़ लें। जितना वो मकाम पर जुड़ जाएंगे, बल्कि 9वीं के लड़का 14 साल का है, 9वीं के, तो उनको तालीम में, गश्त में, मशवरे में बुला लें, बिठा लें। और खुरूज के लिए जो है कोई 16 साल उससे ऊपर की उम्र है, तुम 10 दिन में, चिल्ले में उनको इस उम्र में भेजते हैं।
لیکن مقام پر تو ہم ان کو ان کے لیے آسانی بھی ہے، ان کے پاس فرصت ہے، روزانہ ان کے پاس وقت ہے، 6 7 8 گھنٹے کی مشغولی ہے 24 گھنٹے میں ان کو۔ کچھ لڑکے وہ ہیں جو مدرسہ بھی پڑھتے ہیں ساتھ میں، ورنہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ اسکول کی آگے کی پڑھائی میں، چونکہ مکتب کی عمر ختم ہو جاتی ہے، 12 13 سال میں مکتب سے نکل جاتے ہیں، اور اب اصل وقت ہوتا ہے ان کی حفاظت کا۔ اگر وہ مکتب سے نکل کر مسجد کی جماعت کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو گیا تو وہ نماز پر باقی رہیں گے، ان کی دینی طلب باقی رہے گی۔ اس لیے ان پر زیادہ محنت کریں، ہماری عمومی محنت ہے، سب پر محنت کرنی ہے، گھر گھر جانا ہے، لیکن ان کو زیادہ اہمیت دیں، چھوٹے سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، یہی کل کے بڑے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں کل کے بڑے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے کل کو، آج اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، بستی میں ایک عمر کو پہنچے، ابھی وہ چھوٹے ہیں۔ بہت سے ایسے لڑکے ملتے ہیں مختلف اضلاع میں کہ جو 5 6 سال پہلے اسٹوڈنٹس تھے، اب وہ جاب پر لگ گئے، شادیاں ہو گئی، جماعتیں لے کر جاتے ہیں، کچھ بیرون جا کر آ گئے، 10 سال پہلے اسٹوڈنٹس تھے، وہ جماعتیں چلاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو چھوٹے نہ سمجھیں۔ ابھی ہماری مسجد کی جماعت گئی، ہماری مسجد کی، تو ایک لڑکا وہ جو 10 سال پہلے اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ کا، انجینئرنگ کلیئر کیا، جاب پر لگا، 5 سال میں پرماننٹ ہوا، گزشتہ سال حج کیا، اس سال 4 مہینے کی جماعت لے کے گیا، پہلی بار تھا، 4 مہینے زندگی میں پہلی بار ہے اس کو، وہ جماعت لے کر گیا۔ اس جماعت میں 5 علماء ہیں، 4 حافظ ہیں، 2 ٹیچر ہیں اور 2 انجینئر ہیں۔ وہ جماعت لے کر ابھی روانہ ہوں گا۔ تو یہ ان میں صلاحیتیں زیادہ ہیں، پھر تعلیم کے راستے سے ان میں اور مزید صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سماج میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، عموماً لوگوں کا جو اس وقت کا جو مزاج ہے اس میں کہ یہ بااثر ہوتے ہیں سماج میں، تو اس لیے نظر انداز نہ کریں، ان کو اپنا سرمایہ سمجھیں، اور بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو اسٹوڈنٹس کی جماعتیں، ذرا مسجدوں پر کام ڈالا اور تھوڑی محنت کے روپ پر گئے تو ایک ایک مسجد سے جماعتیں روانہ ہونا شروع ہو۔ پہلے پورے ضلع سے 2 جماعتیں مشکل سے اسٹوڈنٹ کی ملتی تھی، ہوتا تھا فضل، 2 اور 2 جماعتوں میں بھی امیر تلاش کرنے کی، 10 دن کی جماعت کا بھی پورے 10 دن کا امیر نہیں ملتا تھا، وہ بھی 2 5 5 والے جاتے تھے۔ اب 10 دن کی کتنی گئی اس سال آپ کی؟ 135 جماعتیں 10 دن کی گئی۔ ان پر محنت آسان ہے، وہ جلدی تیار ہو جاتے۔ چلے کے بھی 59 گیا، آپس میں ایک دوسروں کو تیار کر لیتے ہیں، بس اہمیت دیں ان کو تھوڑی سی۔ بہت سی مرتبہ ہمارے ذہن کی، دماغ کی یا دل کی جو تنگی ہے وہ کام آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ کام کے لیے بڑے راستے ہوتے ہیں، جیسے ٹنکی میں پانی تو بہت ہے لیکن پائپ آدھے کی لگی ہے، پائپ کتنی ہے؟ آدھے کی، تو پانی کتنا جائے گا وہاں؟ بولو نا، اتنا ہی جائے گا، اور اگر پائپ 2 کی لگاؤ تو 2 کی پائپ ہو تو اتنا زیادہ پانی نکلے گا۔ تو ایسے استعداد بڑی ہوتی ہے مسجد میں، محلے میں، لیکن ہماری تنگی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس لیے وسعت پیدا کریں، ان کو قریب کریں، مانوس کریں۔ اور عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کس کے تقاضے ہوتے ہیں؟ بچپنے کے تقاضے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو چپل مل جائے تو اس کی بھی گاڑی بنائے گا وہ، اور کسی کا بوٹ آ جائے تو بس بنا دے گا اس کی۔ ارے ہوتا نا، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا تو پھر چھوٹی لکڑی ہاتھ میں جائے اس کا بھی بیٹ بنا دے گا وہ۔ اب یہ تقاضے ہیں۔ اب وہ ایسے رومال کو گول کر کے اس کی بال بنائے گا، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ ایسے جوانی کی عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، 16 17 18 19 20 سال میں کچھ آدمی کا مزاج ہوتا ہے، تھوڑی ہنسی مذاق کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تھوڑا ہلتا ولتا ہے،
ایک طرف جم کے بیٹھتا نہیں ہے تعلیم میں، ہوتا ہے نا، خدا خود کرتا ہے ذرا. تو یہ عمر کا تقاضا ہے، ہم اس کو رسی سے باندھ نہیں سکتے، اور ہماری ترغیب میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو بٹھا دے، چاہے کتنی بھی ترغیب دیں، اور اس کی عمر کا تقاضا ہے، وہ اس کو ہمیں اسی طرح دیکھنا سیکھ لینا پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ دیکھیں گے اور آپ کا معاملہ دیکھیں گے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ. دیکھو نا، ایک نوجوان لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دو. آپ امام الانبیاء ہیں، اور وہ آ کر کے آپ نے کیسا ان کے ساتھ برتاؤ رکھا ہوگا کہ اتنی دل کی بات کہہ سکتے ہو. کتنی دل کی بات ہے، یہ بات آدمی کسی سے کرے گا؟ اور وہ قرن اول پہلی صدی اسلام کی ہے، حضور سے آ کر کہہ رہے ہیں. یعنی آپ نے کتنا کھلا ماحول رکھا ہوگا ان کے ساتھ. تو آپ نے نہ ڈانٹا پیٹا مارا، کچھ نہیں کیا، بڑی محبت سے سمجھایا، بیٹا تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو پسند کرے گا، تیری بہن کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ. اور پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا دی. یہ ہے اسلوب تربیت کا. وہ ایک آدمی آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگے، مسجد میں پیشاب کرنے، تو حضور نے نہ ڈانٹا نہ پیٹا نہ مارا نہ برا بھرا، کچھ نہیں کہا، بھائی کر لینے دو. پیشاب شروع کر دیا، اب روکے گا تو کیا کرے گا؟ بھائی کر لینا دو اس کو. حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم ہوتے کتنا ہنگامہ مچاتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. فارغ ہو گئے، بلایا، صحابی سے کہا کہ آپ وہاں پانی ڈال دیں، پاک کرو جگہ کو، اور ان کو بٹھا کر سمجھائی، دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا نہیں کرنا، یہ عبادت کی جگہ ہے. یہ اسلوب تربیت ہے، سمجھنا سمجھانا. اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہی طریقہ کارگر ہے. اولاد کے بارے میں کہ بچوں کو بھی سمجھایا جائے. تو اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے، کوشش کریں ان کو قریب کریں. ہر مسجد وار جماعت اپنی مسجد میں ان کو جوڑیں. اپنی ایک دن بھی وہ غائب ہو تو ان کو پوچھنے جائیں کہ بھئی پہلے دیکھا ہے نہیں تھا، میں اسکول تھی موڑا آیا تھا. ہاں શિયાળામાં જે છે ને ટાઈમ શોર્ટ થઈ જાય છે, ચાલો લેટ આવીએ છીએ, કંઈ વાંધો નહીં. જેટલો ટાઈમ હોય ને તમારે ભલે લેટ તો લેટ પણ આવી જવાનું. ગેસમાં તમે મગરિબમાં ન આવ્યા, કંઈ વાંધો નહીં, મગરિબ પછી આવી જાઓ. હફ્તાવાર ઇજ્તિમા में नज़र नहीं आए तो पूछें मोहब्बत के अंदाज. फिर अब उनको तरगीब, कई बार તમે असर मना के मगरिब में आ जाओ. ट्यूशन जाते हो, मगरिब बाद भी जब भी आओ तो वहाँ से सीधे यहाँ आ जाओ. ईशा तक भी फारिग होकर आओ तो ईशा में भी आ जाओ. एक एक की खबरगिरी करें. हर मस्जिदर जमात करेगी तो आसानी से हो जाएगा, और बड़ी आसानी के साथ कम मेहनत में एक बड़ा मजमा तैयार हो जाएगा. और अमूमन बचपन से आदमी किसी काम को सीखता है ना, उसमें बड़ा पुख्ता होता है. जैसे आप देख, जिन्होंने बचपन से गाड़ी चलाना सीखा और वो ड्राइवर है, एक वो ड्राइवर, और एक आदमी वो है जिसने 50 साल में ड्राइविंग सीखी है, 50 साल के बाद. उन दोनों की ड्राइविंग में कुछ फ़र्क होगा? अरे बोलो ना भाई, कोई फ़र्क? वो 50 साल वाला जो है ना, वो ऐसे ही करता रहेगा, और वो जिसने 15 साल में सीखी है ना, वो 120 पर होगा. उसकी हिम्मत हौसला बढ़ा हुआ होता है जिस उम्र में उसने सीखा है. ऐसे इसमें भी देखा कि जो जितनी कम से कम उम्र में लग जाते हैं, हौसला बुलंद होता है. इसलिए आप देखोगे ज़्यादा सालाना 4 महीने वाले जवान ही होते हैं, उनको रोकना पड़ता है फिर कि अभी आप थोड़े से ठहर जाओ. हौसला बुलंद होता है, जज्बा मजबूत अच्छा होता है, हिम्मत पूरी होती है, बड़ी कुर्बानी के साथ लगाते हो. तो इसलिए बड़े मुनाफे हैं इनको करीब करना. दूसरा ये होगा कि अगर इनको हमने करीब नहीं किया तो इन्हीं के रास्ते से फसाद भी आएगा. जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, बातिल उन्हीं पर मेहनत करेगा. तो इसलिए तय करो इंशाअल्लाह कि अपनी मस्जिदों से उनको जोड़ेंगे इंशाअल्लाह. खबरगिरी करें, हौसला अफजाई करें. कुछ उल्टा सीधा करके ले आवे ना, पास्तीन न चढ़ा होगा. जैसे उम्र के तकाजे होते हैं बहुत से.
جیسے اسٹوڈنٹس کی جماعتیں پہلے جاتی تھی وہ تو بعض ایسی شکایت ہے کہ بھائی حوض میں سب نہانے اتر گئے، بچے والوں نے ہنگامہ کر، تو ایسا بھی بعض مرتبہ کہیں بھائی کھیت قریب تھا تو آم توڑنے چلے گئے. یہ عمر کے تقاضے سمجھائیں گے ہم، پھر وہ اسی میں ان کو ترغیب ہوگی، سمجھائیں گے کہ بھائی ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا یہ ہے. لیکن ابھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ طلباء کی جماعت ہو، اسٹوڈنٹس کی بھی کوئی اس قسم کی شکایت نہیں آتی. اچھا پہلے اکثر ایک مرتبہ امیر جا کر آتا تھا اسٹوڈنٹ کو لے کر، وہ توبہ کر کے آتا تھا کہ بھائی آتی وقت ہمیں آپ کو کام نہ چلے. لیکن ابھی جو ہے دیکھو نا اتنی تقریباً 500-600 جماعتیں ابھی چلے کی گئی ہوگی صوبے سے، اور اس میں 10 دن کی 1140 جماعتیں گئی تھی. لیکن ہاں دیوالی میں کوئی شکایت کہیں سے نہیں آئی. طلباء کی جو مدرسوں سے جاتی ہیں 100-125 جماعتوں کا وہ ہوتا ہے ان کا، تو ان میں بھی، اور بہت سی جماعتوں بلکہ اکثر میں ان میں تو طلباء ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، طلباء ہی ہوتے ہیں. یعنی پہلے کے مقابلے میں دیکھتے ہیں ایک سنجیدگی آئی ہے، شعور آیا ہے، احساس ذمہ داری ہے. اب وہ جیسے مدرسوں میں پہلے رسی باندھ کے چھوڑ دیتے تھے، زنجیر باندھ دیتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا ہے، بچے شوق سے پڑھتے ہیں. تو اب کام کرنے کا داعیہ بنا ہے، ذوق بنا ہے، شوق پیدا ہوا، تو ہم ان کی قدر کریں، سینے سے لگاویں. ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو ہم سے زیادہ کام کریں. ہم کو تو موقع ملا، بعد میں تبلیغ میں لگے، 15 سال موقع ملا، 10 سال موقع ملا، لیکن وہ 15 سال کی عمر میں لگ گیا اور 75 سال زندہ رہے گا تو کتنے سال کام کرے گا وہ؟ بولو نا بھائی، وہ 60 سال کام کرے گا. اور پھر وہ کتنوں کو لگائے گا وہ ہم کو پتہ نہیں. تو وہاں نفع زیادہ ہے. اس لیے ذرا حوصلہ افزائی کرو ان کی، اللہ توفیق دے ان کو، کچھ کھلاوے پلاوے موقع بموقع. کوئی ہمارے یہاں کھلانا پلانا جو ہے وہ تو ہماری معاشرت کا ایک حصہ ہے. تبلیغ میں جو ہے نا اجتماعی طور پر کھلانے پلانے میں ذرا پابندیاں ہیں. ہفتہ اور اجتماع میں دیگ نہ چڑھاویں، مسجد کے گش میں باقاعدہ اجتماعی کھانے کا نظام نہ ہو، ہلکے کے جوڑ میں اجتماعی نظام نہ ہو. لیکن ہم روزانہ کی روزمرہ کی اپنی زندگی میں ایسے لوگ ساتھی ہیں، ایسے دوست ہیں، کام کرتے ہیں، کہیں ملاقاتوں میں گئے ہیں تو ان کو چائے پلا دی، ناشتہ کروایا، کہیں پھل کھلا دیے، کسی کو کھانا کھلا دیا. موقع بموقع ہفتہ اور اجتماع میں اپنا کھانا لے کر آتے، 2 آدمیوں کا زیادہ لے کر آئے اپنے ٹفن میں. تو یہ تو ہمارے دین میں اس کی تو ترغیب ہے. تبلیغ میں جو روکا جاتا ہے وہ اس سے روکا جاتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایسے نظام نہ بنے کہ جو آگے جا کر لوگوں پر بوجھ بن جائے. پھر اس کے لیے کہیں سے بھی آدمی مال جمع کرنا شروع کر، اور وہ کھانا پینا ہی عمل بن جاوے کہ بھائی ماہانہ مشورہ، اس میں دیکھ چڑھ رہی ہے تو مجمع خوب آ جائے گا. مشورہ شروع ہوگا، وہاں تک 15 ہوں گے، آدھے تک 20 ہو جائیں گے، ختم ہونے تک تو 200-250 آدمی ہو جائیں گے. جیسے بعضی جگہ جاتے ہیں تو ہفتہ اور اجتماع میں اثر میں کتنے 5 آدمی، مغرب میں کتنے ہوتے 50 آدمی، اور عشاء میں کتنے 200 آدمی ہوتے. تو وہی اصل نہ ہو جائے، اس لیے وہاں ان موقعوں پر روک دیا کہ بھئی ہفتہ اور اجتماع میں کوئی اجتماعی دیگ نہ چڑھا، ہر ساتھی اپنا استانہ لاوے، 2 آدمیوں کا لیا. ماہانہ مشورہ ہے ایسے وقت میں رکھے کہ جہاں کوئی کھانا پینا نہیں، کھانا اپنے گھر جا کے کھا. لیکن ویسے جو ہے قریب کرنا، مانوس کرنا، الف قلب کرنا، اس میں کھلایا پلایا. کوئی ضروری ایسی چیز تھی، کبھی عطر ہے، کبھی قلم ہے، کبھی کاپی ہے، کچھ ان کو ہدیہ دیا، قریب کیا، مانوس کیا. اسی طرح جو اور علاقوں کے لڑکے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بڑا ہب ہے ودیا نگر میں، بہت سے اسٹیٹ کے لوگ آتے ہیں، چانگا میں ہیں، ادھر ناپا میں بھی ہیں وہ، تو جہاں جہاں بھی ہے یہ، تو ان کو بھی جو ہے قریب کریں، مانوس کریں، ان کو بلاویں. اور خصوصاً جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے نا ایڈمیشن کا، تو اس وقت ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ان کے تعاون کی. ایڈمیشن میں کمرہ لینا ہے، ان کو کھانے کا ٹفن کا انتظام کروانا ہے، ایسے موقع پر ان کو قریب کریں، تعاون کر دیں. 2 دن ہم نے ان کو کھلا دیا، تیسرے دن سے ان کا ٹفن بنوا دیا. کمرے کا ان کا نظام نہیں تھا تو ہماری مسجد میں ان کو 2 دن آپ لوگ ٹھہر جاؤ یہاں، مسجد کے متولی سے اجازت لے لی، کبھی نئے آئے ان کو ٹھہرا دی.
اور پھر ان کے کمرے کا نظام کی کوئی شکل بنا دی. اس لائن کے لوگ سب جگہ ہوتے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, ان کا تعاون کرواتے اور اس میں ان کی لائن کے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کریں. جیسے اسٹوڈنٹس ہیں یا ماضی قریب میں اسٹوڈنٹس تھے, ابھی جاب پر لگے ہیں نوکری میں, تو ان کو جو ساتھ میں چلے تھے جو کام کے مزاج سے واقف ہیں, اس لیے کہ ان پر پھر ایک اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ ہو جاوے جو ان کو کسی اور رخ پر لے جائے, مانوس کر کے, قریب کر کے, بعض مرتبہ چیزوں, یا کسی کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ان سے وابستہ ہے, اس میں ان کو استعمال کر لے. اس لیے ان چیزوں کا نظام مشورے سے بناتے رہے. کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے. کون کون کریں گے اس کو؟ یہ بستیوں اور مسجدوں کی سطح سے کرنا ہے, اور پھر ایسے موقع پر ان کی تشکیل ہے. جیسے 10 دن کی اس وقت تھی, ابھی چلے جا رہے ہیں, جو فائنل والے ہیں ان کی 4 مہینے کی ترتیب بنوا دیں. اور ایسے انجینئرنگ والے ہوتے ہیں, سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے, اس میں ہر 6 مہینے پر ان کے 10-15 دن کا موقع ہوتا ہے, ان کے 10 دن اس وقت لگوا دیں. میڈیکل اسٹوڈنٹ زیادہ مشغول ہوتے ہیں, ان کا بھی جو موقع ملے اس کو چوکے نہیں. ایسے ٹیچر حضرات ہیں, پروفیسر, لیکچرر ہیں, کوچنگ والے ہیں, ان کو بھی موقع بہ موقع ان کی ملاقاتیں کرتے رہیں. مقامی کام ان کے لیے بھی بہت آسان ہے, کیونکہ ان کی ڈیوٹی کے اوقات متعین ہیں. روزانہ 6-7 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد وہ فارغ ہیں. ٹیچر تو سارے ٹیچر 6-8 گھنٹے دے سکتے ہیں. ٹیچر جو ہے نا, ٹیچر وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے روزانہ دے سکتے ہیں آرام سے. ہر اتوار کو ان کی چھٹی ہے, ہر اتوار کو چھٹی. پھر 2 ویکیشن ملتے ان کو, وہ اس میں 15-20 دن, 10-12 دن کا, اس میں 35 دن 36 دن ہوتا ہے. ایسے اور چھٹیوں کے موقع ہوتے ہیں. دوسرا ان میں صلاحیت ہے سمجھانے کی. وہاں کوئی میتھ سمجھاتا ہے, کوئی سائنس پڑھاتا ہے, کوئی انگریزی پڑھاتا ہے, کوئی ہندی پڑھاتا ہے. ان کا کام ہی وہ ہے, سمجھانے کا کام ہے. اگر وہ دین سمجھ گئے تو کتنا اچھا سمجھائیں گے وہ. اور ہر بستی گاؤں میں 2-5 ٹیچر ہوتے ہیں ہر جگہ پر, تو ان کو بھی قریب کریں. اسی طرح لیکچرر ہیں, پروفیسر ہیں, اور طبقات میں جیسے ڈاکٹر, انجینئر, وکیل ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, ان سب کو مسجد کی جماعت کی سطح سے اگر یہ کام ہوا تو آسانی کے ساتھ سب پر محنت ہوگی. کوئی زیادہ ہنگامے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آسانی کا. پھر سال میں جب 1-2 مرتبہ بھائی ٹیچروں کو جوڑنا ہے, تب آسانی سے مسجد اور جماعتوں کو 15 دن کا وقت دے دیا, پھر 15 دن کے بعد فلاں جگہ فلاں وقت میں ٹیچروں کا جوڑا. ہر مسجد اور جماعت محنت کر کے ان کو لے کر آ جائے. ڈاکٹر, وکیل اور اس نوعیت کے جو پیشے والے لوگ ہیں کہ بھائی اس نوعیت کے, تو ہر مسجد اور جماعت کے پاس ان کی فہرست ہے. 15 دن کا وقت دے دیا, بھائی محنت کرو, جوڑ سے پہلے ایک کی ملاقات کر کے ان سے پوری بات کر لو, ان کی تشکیلیں بھی کرو, 4 مہینے کی, چلے کی, سہ روزہ کی, آخری درجے میں ان کو جوڑ میں تو سب کو لے کر آنا ہے. تو 15 دن کی محنت میں 100% وہ جمع ہو جائے. تو اس طرح یہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے کریم کہلاتا ہے, سمجھدار, ذمہ دار اور بااثر ہیں, اگر یہ طبقہ کام سے قریب ہو گیا تو سب سے پہلے تو ان کی آخرت کا مسئلہ ہے کہ ان کی آخرت بن جائے گی, اور نمبر 2 پر ان کی صلاحیتیں کام پر لگے گی. کسی کو زبان آتی ہے تو اس کے پاس صلاحیت ہے, کسی کے پاس سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ہے, ان کے پاس فرصت ہے, مال ہے, تو اس کا صحیح استعمال ہو کر انشاءاللہ دنیا میں ان کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے گی. کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے. اور مسجد کی سطح سے کرنا اس کو. جہاں ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں تو ان کو ہفتہ واری اجتماع میں لا دیں. اتنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو رعایت ہے اتنی کہ ان کی تعلیم کی رعایت کے ساتھ وہ ہر مہینے 3 دن نہیں, 1.5 دن, 2 دن جو لگا سکتے ان کا وصول کر لیں. روزانہ پورے 2.5 گھنٹے نے 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ جتنا دے وصول. دونوں گش میں نہیں آ رہے, ایک گش بھی وہ سہولت سے آ سکتے تو ان کو لے. اگر ان کا ٹیوشن ہے, کوچنگ ہے, مغرب سے نہیں آ سکتے تو آپ جب آتے ہو فارغ ہو کر آ جاؤ. یہ رعایت صرف ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کو تو ان سارے کاموں کو کیسے کرنا ہے؟ قربانی کے ساتھ کرنا. اپنے کام کاج کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے, گش کے دن مغرب میں پہنچ جاؤ. 3 دن میں مسائل ہیں, 72 گھنٹے پورے قربانی کے ساتھ لگا. اسی طرح ٹیچر, پروفیسر ہیں, ان کو بھی جو ہے قربانی پر لا کے مہینے میں 1 مرتبہ آپ ترتیب دیں کہ آپ کے 3 دن پورے لگ جائیں. سال میں آپ ترتیب دیں کہ آپ کے وقت لگ جائے. اسکولوں میں بھی اب ماحول بنا ہے تو ماشاءاللہ 4-4 مہینے لگاتے ہیں.
ابھی ہمارے ایک ہی اسکول کے 2 ٹیچر ہیں، ایک بیرون جا کر آئے ابھی، اور ابھی 2-4 مہینے میں چل رہا ہے، اب آ جائیں گے، شروع اسکول میں آ جائیں۔ وہ اس طرح گئے تھے کہ ویکیشن سے پہلے کے 2 چلے اور ویکیشن کا چل، وہ دونوں کی واپسی ہوگی، 4 مہینے لگائیں گے۔ ان کو نیت ارادہ کرواؤں، پھر وہ اپنی تدبیر کریں، کوششیں کریں۔ ابھی جیسے میں نے کہا وہ پروفیسر گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہیں، انجینئرنگ کالج لیکچرر ہیں، تو وہ بھی 4 مہینے کے لیے گئے، جماعت لے کر گئے مسجد۔ تو ان کو ارادہ، وہ خود ارادہ کریں گے تو تدبیر کریں گے، اور وہ خود ہی تدبیر کر کے اپنی ترتیب بنائیں گے، اللہ آسان کرے گا۔ تو اس لیے ان تمام طبقات کو بھی، ٹیچرز حضرات ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، اسی طرح وکلاء ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹروں میں کچھ نہ کچھ کام کا وہ ہوا ہے، ہر ضلع میں 1-2 ڈاکٹر ایکٹیو ہوئے ہیں، کچھ 3 ضلع، لیکن وکیلوں میں اپنے یہاں ابھی بہت کم کام ہے۔ جو ہیں اپنی مسجد کی سطح سے تھوڑا بہت جڑتے ہیں، تو اس کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بڑا طبقہ ہے، سب جگہ آپ کے ضلع میں بھی 100-200 سے کم نہیں ہوں گے، ہیں؟ ہاں، پہلے تو پورے ضلع میں مسلمان وکیل تلاش کرنا پڑتا تھا، بھائی کہیں ہیں کہ نہیں، ایسا ہو مشکل سے ملتا تھا کہ مسلمان کوئی وکیل ہو، اور اب ہر ضلع میں 200, 300, 400، احمد آباد، سرخیز میں، بروڑا میں اس سے زیادہ ہے، اور یہ بھی بڑا مؤثر طبقہ ہے۔ ان کو بھی بڑا بات سمجھانے کا ملکہ ہوتا ہے، وہ لوہے کو لکڑا ثابت کرتے ہیں، کام ہی وہی ہے ان کا کہ دلیل سے ثابت کرنا ہے بس۔ تو ان کی صلاحیت صحیح لگے گی تو انشاءاللہ ان سے سب سے پہلے تو ان کی آخرت، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لے گا۔ فکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دعائیں کریں، کوڑیں، روویں، گڑ گڑاویں۔ اس کام میں جو اصل چیز ہے وہ اندر کی کوڑھن ہے۔ مولانا یوسف صاحب کا ملفوظ پڑھا تھا کہ اس کام میں دماغ سے زیادہ دل کا حصہ ہے۔ دماغ سے تدبیریں بھی سوچیں گے، لیکن وہ سوچنا کرنا وہ اپنی جگہ، اس کے بعد پھر جو اندر کی کوڑھن، اندر کی فکر، وہ آدمی کو چلاتی ہے۔ چاہے اس کے پاس فرصت نہ ہو، اندر کوڑھن ہے، چلے گا وہ۔ تندرستی نہیں ہے، بیمار ہے، اندر ہے، چلے گا وہ۔ صحابہ کو جو چیز بے چین کیے ہوئے تھی وہ اندر کی کوڑھن تھی۔ آدمی معذوریوں میں بھی وہ رکے نہیں، معذوریوں میں وہ ایوب جو تھے معذور ہو گئے، ان کو کہاں کہ آپ اب کر رہے ہو، حضور کے ساتھ آپ بدر میں گئے، احد میں گئے، آپ ابوبکر کے ساتھ گئے، تو عمر کے ساتھ گئے، اب بیٹھ، بولے نہیں، وہ آیت مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے دی، انفروا خفافا وثقالا۔ وہ ایک صحابی تھے، بہت موٹے ہو گئے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ صراف کی پیٹی پر بیٹھے تھے، تو وہ پیٹی پوری انہوں نے گھیر لی تھی، اتنے موٹے ہو گئے، ان کا جسم اس پیٹی سے بھی باہر آتا تھا۔ تو پھر ان کو کہا کہ آپ ابھی رک جاؤ، 1 سال چھوڑ دو، اتنے سالوں سے جا ہی رہے ہو۔ بولے نہیں، مجھے یہ آیت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، جاؤں گا میں۔ ان کے بچوں نے بھی سمجھا کہ اب ہم کو موقع دو، اب تم گھر رہو۔ بولے نہیں، میں جاؤں گا، اور وہ گئے۔ کہ اندر کا یہ جذبہ ہے۔ تو موٹے ہو گئے تھے، کوئی بیمار ہو گیا تھا، کوئی معذور ہو گیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے کہ میں مر جاؤں، امیر سے کہاں عیادت کے لیے آئے تھے، یزید ابن معاویہ، کہ اگر میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو جو ہے دشمن کی بستی میں داخل کرنا، تم جہاں تک جا سکتے ہو وہاں لے جانا، پھر جب تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، اپنی جا سکے وہی مجھے دفن کرو۔ ایسی وصیت کیوں جب وہ ایوب نے، یہ اندر کا جذبہ ہے، اندر ایک کوڑھن ہے کہ کرنا ہے۔ تو پھر معذوریاں آ گئی، بیماریاں ہو گئی، بڑھاپا ہوا، لیکن رکے نہیں۔ مولانا یوسف صاحب نے سارے قصے حیات الصحابہ میں نقل کیے، پہلی جلد میں، کہ ایسے ایسے حالات آئے ان کے اوپر، لیکن وہ رکے نہیں، کیونکہ اندر دھڑکتا ہوا دل تھا جو امت کے لیے کڑ رہا تھا، جو اسلام کے کلمے کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اندر دھڑک رہا تھا۔ وہ کھیت آباد کرنے کو کہتے ہیں، یا اللہ زندگی سے محبت ہے، لیکن نہریں کھودنے اور باغات لگانے کے لیے نہیں، سخت گرمیوں میں روزہ رکھنے کے لیے زندگی چاہتا ہوں۔ اس لیے اندر کا ایک جذبہ، اندر کی کڑن، یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے، مانگیں گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی ترتیبیں قائم کریں گے، اور پوری دنیا میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ بولو نا بھائی، پورے عالم میں جائے گا۔ کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا۔ یہاں آدمی اپنی صلاحیت سے، اپنے پیسوں سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنی جائیداد سے نہیں چلتا ہے،
اللہ کی توفیق سے چلتا ہے، اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو بیرون جانے والی جو جماعتیں ہیں تو ان کا جو قوائف کا پرچہ ہے اس میں کیا ہے بھائی، نام 4 مہینے، آخری 4 مہینے، 3 سال کے چلے، مقامی کام، پاسپورٹ نمبر، بس۔ کتنے پیسے، ایسا کوئی خانہ ہے اندر کہ اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ہیں کوئی خانہ ایسا کہ صاحب نصاب ہے؟ کہ نہیں، صاحب نصاب نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہو یا قربانی واجب ہو اس پر، بلکہ کہ آدمی صفات والا ہے، کام کا درد رکھتا ہے۔ اب وہ اپنا معاملہ اللہ سے کرے گا، کس سے کرے گا؟ اللہ سے، جو رب العالمین ہے، اس اللہ سے اپنا معاملہ کر کے یہ اللہ کی نسبت پر قدم اٹھائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب قرآنوں کا مجمع ہے، سب طے کریں انشاءاللہ کہ دین کا کام کرتے کرتے روزانہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور روزانہ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ 2.5 گھنٹے دیتے تھے بھائی، 2 گھنٹے 35 منٹ کر دیا، آج کم از کم اتنا تو کر پہ 5 منٹ بڑھا دیا۔ اس سال جو ہے آدھا گھنٹہ بڑھا دیا بھائی، 2.5 گھنٹے تھے 3 گھنٹے کر دیے، اگلے سال 3.5 گھنٹے کر دیے، کہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے۔ 3 دن جا رہے ہیں 15 سال سے، اب 2 مرتبہ 3 دن کر دیے۔ یہ ہر مہینے 2 مرتبہ نہیں جا سکتے ہیں، سال کے 4 مہینے ایسے ہمارے پاس جس میں 2 مرتبہ 3 دن لگا سکتے ہیں، 4 مہینے ایسے۔ رمضان میں 2 مرتبہ لگا دیں گے، اور کوئی ایسے 2-3 مہینے جس میں ہم 2 بار لگا تھے، 2 بار لگا۔ یہ ہے آگے بڑھنا۔ اندرون میں لگا ہی رہے ہیں چلہ، اب ہر سال 4 مہینے کر دیں، جیسے رات آپ حضرات نے نیتیں کی ہے۔ ہر سال کی ہمت نہ ہوئی تو بھائی چلو 1 سال چلہ، 1 سال 4 مہینے کر رہے ہیں۔ اندرون میں 4 مہینے لگے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کم و بیش جتنے لگے ہیں۔ اب آگے بڑھ کر نیت کریں کہ انشاءاللہ بیرون وقت لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ بیرون جائیں گے انشاءاللہ؟ ذرا برابر کرو، پر آپ نے تو بہت جلدی بنگلہ دیش ہی جانا ہے کیا؟ خالی اتنا ہاتھ اونچا کیا بنگلہ دیش جتنا؟ طے کرو، پورے عالم میں جائیں گے اور بار بار جائیں گے۔ کون کون جائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک فرماؤ۔ اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے شوکت بھانا تھے مرحوم، رائے خدا میں، وہ آئیوری کوسٹ میں انتقال ہوا انہیں، تو ایک مرتبہ سنا رہے تھے، بیرون سفر کر کے آئے تھے، کارگزاری ہوئی، پھر بعد میں الگ سے ملے، تو مجھے کہ جب 78 کا اجتماع ہوا گودرا میں، تو اس وقت ڈرائیوروں کو جوڑا تھا، اجتماع کی محنت میں جوڑتے ہیں طبقات میں ڈرائیوروں کو، تو ہم سب ایسے، یعنی وہ عمر بھی بہت کم تھی اس وقت، ڈرائیونگ کرتے تھے گاڑی میں، اور ڈرائیور قسم کے آدمی، شرٹ پینٹ میں، ٹوپی بھی نہیں سر میں، داڑھی بھی نہیں ایسے۔ تو مولانا کی بات ہوئی ہوگی مولانا اسماعیل سے، تو کہ مولانا نے نیت کروائی سب کہ بھائی نیت کرو کہ پوری دنیا میں جائیں گے۔ اب وہ سب ڈرائیور لوگ ہیں، 3 دن بھی نہیں لگے کبھی لیکن نیت یہ کرا، بولے میں کھڑا ہو گیا، میں جاؤں۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس پورے مجمع میں سے اللہ نے مجھے توفیق دی، اس وقت تو 4تھی مرتبہ بیرون جا کر آئے تھے، نیت اس دن کی تھی وہ، اور پھر انتقال بھی بیرون میں ہی ہوا، اور کئی بار 4 مہینے لگائے زندگی میں۔ تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، بس یہ ہے کہ صدق دل سے نیت، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کا چہرہ، کسی کا مال نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون کرتے ہیں؟ اللہ آسان فرماوے، قبول فرماؤ۔ اب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اس سال کا جو وقت ہے 2025 کا، وہ انشاءاللہ بیرون لگائیں گے۔ اس نیت سے کھڑے ہو جاؤ کہ 2025 کا جو آپ کا سالانہ خروج ہے انشاءاللہ اس میں بیرون جائیں گے۔ ذرا جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی، دیکھو ابھی آگے ہمیں مجلس بھی ہے اگلی، آپ لوگ جتنا جلدی کھڑے ہو جائیں گے اتنا جلدی کام پورا ہو۔ یہ آخری تشکیل ہے، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں۔ جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، 3 چلے ہیں مقامی کام میں پاس، جلدی سے کھڑے ہو جائیں، جلدی کھڑے ہو جائیں۔ مہینہ آپ لوگ طے کریں، مہینہ آپ طے کریں، آپ جولائی میں جاوے، اگست میں جاوے، ستمبر میں جاوے، اکتوبر میں جاوے، مہینہ آپ طے کر، لیکن ذرا کھڑے ہو جائیں۔ بھائی ڈاکور میں بھی کوئی ہیں 2 مرتبہ 4 مہینے والا؟